آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے. شیخ صاحب میں پچھلے ہفتے جوائنٹ ہوا تھا اور جی میری 1% بیٹری تھی تو میں اسٹریم لیفٹ کر گیا تھا، تو میں بات کنٹینیو کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. ماتوریدی، ہاں ماتوریدی، جی جی ہاں جی. تو آپ کنٹینیو ہاں کرنا چاہتے ہیں کہ ڈسکشن شیخ جہاں رکے تھے وہاں سے؟ جی جی بالکل بالکل، میری اصل میں 1% بیٹری ہو گئی تھی، میں لیفٹ ہو گیا تھا. السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ آپ کا وبرکاتہ. استقبال. وعلیکم ایک منٹ ہاں، السلام تھوڑا سا ورحمۃ میری اللہ آواز وبرکاتہ. ایک منٹ مجھے آواز نہیں آ رہی، تھوڑا سا کچھ پرابلم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو جی شیخ ہلو جی. کہنا چاہیں گے؟ جی جی عبداللہ بھائی سے پچھلی مرتبہ گفتگو ہوئی تھی، ایک بات آپ نے کہی تھی، بھی تو بات تو انشاءاللہ مکمل ہوگی. آپ نے جو شیخ یہ صاحب بات آپ کہی کا تھی کہ ماتوریدیہ وائس بہت زور تعویل سے آ نہیں رہی ہے. کرتے، نہیں میں نے، میری آواز آ رہی ہے؟ جی بہت زور سے آ رہی ہے، بہت زور سے آ آ رہی رہی ہے، ہے. آ رہی ہے. اچھا آپ اپنا والیوم کم کر لیں زور سے آ رہی ہو تو. جی اوکے اوکے اوکے. ارے اچھا ایک بات میں کہنا چاہوں گا شیخ صاحب، آپ پچھلی بولے مرتبہ مجھے جب بھی تھوڑا. گفتگو ہوئی تھی، میں ہیلو نہیں ایک پہلے ایک ہیلو. بات کلیئر کر لوں. میں پچھلی نہیں نہیں، مرتبہ جب میں وقت کی گفتگو بات ہوئی کر رہا تھی، ہوں، جو وقت کی آپ نے بات کر کہا رہا تھا ہوں. کہ ماتوریدیہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل نہیں کرتے، اس بات پہ ابھی بھی قائم ہیں آپ، یا آپ سے وہ غلطی ہو گئی تھی؟ نہیں، ماترودیہ جو ہے قطعی طور پر تعویل نہیں کرتے، بالکل قائل ہوں اس پر. ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ پچھلی مرتبہ آپ نے اس کا انکار کیا تھا نا، تو میں خود بھی کنفیوز ہو گیا تھا نہیں کہ یہ نہیں، بات آپ کہاں سے کہہ رہے. قطعی طور پر شیخ صاحب کوئی بھی تعویل نہیں کرتا، اشعری ماتریدی کوئی بھی نہیں کرتا ہے. قطعی تعویل نہیں تعویل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ قطعی ظنی کی بات نہیں کر رہا میں. ضمنی طور پر کرتے شیخ صاحب، وہ بھی تعویل کرتے ہیں ضرورت نا. پر. ارے بھائی ضمنی طور ہے نا ہم شیخ تو صاحب. ہم قطعی ظنی نہیں، ہم تو کہتے ہیں وہ جو تعویل کرتے ہیں وہ غلط ہے. قطعی ظنی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پر. ہم اوکے کہتے اوکے، ہیں وہ اس پہ تعویل بحث کر غلط. لیں گے نا، اس پہ انشاءاللہ بحث کرتے ہیں. میں ایک معذرت چاہتا ہوں، میں مطلب صرف آپ پچھلے مرتبہ جو آپ نے دعویٰ ایک سیکنڈ کیا ایک تھا سیکنڈ کہ ایک سیکنڈ شیخ ماتوریدیہ صاحب. تعویل نہیں کرتے ہیں، ایک منٹ، پچھلی نہیں مرتبہ جو آپ نے دعویٰ میں نے کیا تھا کہ جی جی ماتوریدیہ تعویل نہیں کرتے ہیں، اشاعرہ تعویل کرتے ہیں. آپ نے پچھلی مرتبہ یہ کہا تھا کہ ماتوریدیہ ضمنی طور پر. تعویل نہیں کرتے ہیں، اشاعرہ قطعی ظنی کی بات ہی نہیں چل رہی ہے. آپ نے مطلق تعویل کا انکار کیا تھا کہ ماتوریدیہ تعویل نہیں کرتے ہیں، اشاعرہ تعویل کرتے ہیں. تو یہ بات غلط تھی آپ کی نا. بالفرض ماتوریدیہ بھی تعویل میں نے کرتے یہ ہیں نا. کہا ہے کہ ماترودیہ جو ہے قطعی طور پر تعویل نہیں کرتے تھے، میں نے یہ کہا تھا شاید. بالفرض میں نے کہا ہو آپ تو نے ضمنی طور یہ پر کہا کرتے. تھا کہ ماتوریدیہ تعویل نہیں کرتے ہیں، اشاعرہ تعویل کرتے ہیں. قطعی ظنی کی تو وہاں بات ہی نہیں تھی. عشاعرہ ضمنی طور پر تعویل کرتے ہیں، میں نے یہ کہا تھا شیخ صاحب. ارے بھائی ماتوریدیہ تعویل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اچھا اشاعرہ ظنی طور پہ تعویل کرتے ہیں اور ماتوریدیہ؟ نہیں، وہ میرے علم میں نہیں تھا، میں انشاءاللہ اس پر آپ کہہ رہے ہیں آپ کی اشاعرہ ظنی محنت طور پہ تعویل کرتے ہیں، تو ماتوریدیہ کیا قطعی تعویل کرتے ہیں؟ نہیں، ماترودیہ تعویل کے قائل نہیں ہے اصل میں، اور ضمنی طور پر کچھ علماء نے اس کی ہوئی ہے بعد والے. ماتوریدیہ تعویل کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ یہ بتا دیں آپ مجھ کو صاف صاف، میں یہاں کہہ وہاں رہا مت ہوں گھمائیں. ضمنی طور پر کچھ ماتودیوں نے کیے بھی ہوں گے ضمنی طور پر، لیکن اصل ماتوریدیہ کا موقف اصل جو ہے مسلک کیا ہے؟ ماتوریدیہ کا اصل مسلک تعویل ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، تفویض المعنی ہے، امام ماتودی کی کتاب ہے التوحید، اس کے صفحہ نمبر 74 پر آپ دیکھیے، اس میں انہوں نے تفصیلاً اس پہ بحث کی ہے. جب ہم ماتوریدیہ کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ماتوریدی جو مسلک ہے، ماتوریدی مسلک میں تعویل ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ بتا دیں کنفرم، پھر میں آپ کو کچھ حوالے بتا سکوں تاکہ. ضمنی طور پر بعض علماء نے کی ہے، میں کہہ رہا ہوں شیخ صاحب. ہاں ٹھیک ہے کیونکہ چلیے، مطلب ماتودیہ ماتوریدیہ اور تعویل عشاعرہ کرتے ہیں نا، آپ یہ مانتے ہیں کہ ماتوریدیہ تعویل کرتے ہیں؟ ضمنی طور پر بعض ٹھیک. علماء نے کی ہے، میں کہہ رہا ہوں. اچھا قطعی ظنی کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کے یہاں؟ قطعی طور پر مطلب ایک آیت ہے جس کا معنی ہم نہیں جانتے، یہ قطعی طور پر ہے کہ ہم اس آیت کا معنی نہیں جانتے، اس کے بہت سے معنی نکل سکتے ہیں، تو کچھ علماء جو ہے اس میں سے جو احسن معنی ہو اس کی طرف رجوع کر دے کہ یہ معنی ہو سکتا ہے، لیکن قطعی طور پر نہیں کہتے کہ یہی معنی ہے. ایک آیت کے بہت سارے معنی نکل سکتے ہیں، تو جی، کچھ علماء کیا بول رہے ہیں آپ؟ ایک آیت کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. ہم کچھ علماء اس کو جائز کہتے ہیں کہ ان معنی میں سے جو احسن معنی ہے اللہ کی جو شان ہے اس کی طرف جو ہے رجوع کرے کہ یہ معنی یہاں سبحان بہتر اللہ، ہو سکتا ہے. اس کو تعویل بولیں گے. آیت کا اگر کئی معنی نکل رہا ہے تو اس میں سے ایک معنی بیان کرنا، یہ تعویل ہے یا آیت کا معنی بیان کرنا ہے؟ تو یہی تعویل ہے شیخ صاحب. آیت کا ایک سے اگر جو آیت کا معنی ہے اس معنی کو بیان کرنا تعویل کہتے ہیں اس کو. جی،
عربی میں اسی کو آیت کے تعویل معنی کہتے ہیں۔ بیان کرنے کو تعویل کہتے ہیں، یا آیت کا ظاہری معنی کا انکار کر کے اس کو کسی ایسے نہیں، معنی کی طرف آیت لے کے- جانا جو ظاہری معنی؟ آیت کے معنی کو بھی تعویل کہتے ہیں عربی میں شیخ صاحب۔ جو تعویل کرتے ہیں اشاعرہ، جو تعویل کرتے ہیں ماتوریدیہ، وہ کون سی تعویل کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آیت کا جو معنی ہے وہی بیان کرتے ہیں۔ نہیں، آیت کا معنی مختلف نکل سکتے ہیں، تو اس میں سے ایک معنی کو ترجیح دیتے ہیں ضمنی طور پر۔ سبحان اللہ، آپ نے بات کی شروعات یہاں سے کی تھی کہ آیتیں معنی مجہول ہوتی ہیں، آیت کا معنی پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آیت کا معنی بھی ہوتا ہے اور اس معنی کو بیان کرنے کو تعویل بھی کہتے ہیں۔ نہیں، آپ سمجھو نہیں، شاید میں کہہ رہا ہوں قطعی طور پر نہیں، معنی نہیں آپ پتا ہوتا ہے۔ میں جو سمجھاؤں، آپ جو میں کیا آپ جو بول رہے ہیں وہ میں نے ارے بھائی جو آپ بول رہے ہیں میں وہی بول رہا ہوں۔ آپ نے بات کی شروعات اس سے کی کہ آیت کا معنی پتہ نہیں ہوتا ہے، آپ نے کہا کہ آیت کا معنی پتہ نہیں ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ آیت کے بہت سارے معنی بھی ہوتے ہیں۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آیت کا معنی پتہ نہیں ہوتا ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ان صفات کے بہت سارے معنی بھی ہوتے ہیں، پھر ان صفات کے بہت سارے معنی میں سے ایک معنی بیان کرنے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعویل ہے۔ آپ اپنی بات پہ غور کر رہے ہیں نا؟ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، آپ نے بات کی شروعاتی سے کی تھی کہ آیت کا معنی نہیں معلوم ہوتا ہے، آپ نے کہا آیت مجہول المعنی ہوتی ہے، اسی لیے آپ نے تفویض والی بات کہی تھی، آپ نے کہا تھا آیت مجہول المعنی ہوتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ آیت کے بہت سارے معنی بھی ہوتے ہیں، پھر جو آیت کے معنی ہوتے ہیں اسی آیت کے معنی میں سے ایک معنی بیان کرنے کو آپ کہنے کی تعویل ہے۔ یہ تین باتیں آپ نے کہی ہے، چلیے آگے بولیے اور کیا بول رہے ہیں آپ؟ ہیلو، جی بولیے، سن رہا ہوں میں۔ ہاں، ابھی پلیز میں ایک بنتی کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ بیچ میں نہ بولیں، مجھے 1-2 منٹ بولنے دیجیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، 2 منٹ بولیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، قطعی طور پر ہم معنی نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر آیت کوئی بھی ہو، جیسے آپ نے جو پیش کی تھی آدم علیہ السلام والی، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ید سے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے کہا تسنیہ کا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کا قطعی طور پر ہمیں معنی نہیں پتا ہے، لیکن ید کے عربی میں بہت سے معنی نکلتے ہیں، ان میں سے جو احسن معنی ہو ہم اس کو ادھر راجے قرار دیتے ہیں، جو اللہ کی شان ہو، اس معنی کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ آیت کا معنی نہیں جانتے، ہم کہہ رہے ہیں عربی میں ید کے کافی معنی نکلتے ہیں، ان معنوں میں سے ایک معنی ہم اخذ کرتے ہیں، اور ضمنی طور پر یہ نہیں کہتے ہم یہی معنی ہے، ہم کہتے ہیں یہ معنی ہو سکتا ہے اور اس کے سیاق کے حساب سے یہ معنی زیادہ بہتر ہے، لیکن ہم قطعی طور پر نہیں کہتے، یہ ہمارا مسلک ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں انشاءاللہ اور مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، ید کا عربی میں معنی آتا ہے کہ اپنے کونی سے لے کر تو آگے کے انگلی تک، یہ عربی میں ید کا معنی آتا ہے۔ جب ہم عربی لغت دیکھتے ہیں تو ید کا معنی آتا ہے کونی سے شروع ہوتا ہے اور وہ اپنے آگے انگلی تک رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ید کا ایک معنی ہے حقیقی۔ دوسرا معنی ہے قدرت، تیسرا معنی ہے نعمت، چوتھا معنی ہے نصرت۔ تو یہ مختلف ید کے معنی ہے۔ جب ایک آیت کو لے کر ہم دیکھیں کہ ادھر معنی کیا مراد ہے، تو ادھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مراد ہمیں یہاں حقیقی طور پر نہیں پتا، یعنی قطعی طور پر نہیں پتا، لیکن سیاق و سباق دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ معنی زیادہ بہتر ہے اور یہ معنی راجح ہے۔ سمجھ گئے شیخ صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مثلاً آپ بولیے، آپ نے 2 منٹ کا ٹائم لیا، مجھ سے بیچ میں مت بلوائیے، آپ بول لیجیے آپ کو جو بولنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یدین آپ نے کہا تھا کہ تسنیہ ہے، تو میں نے آپ کو اس پر جواب یہ دیا تھا کہ یہاں نعمت اور قدرت مراد ہے، نعمت اور قدرت۔ تسنیہ کا میں نے جواب دیا تھا، شاید آپ نے سنا نہیں تھا صحیح سے پہلے، یا رہ گیا ہوگا، بات میں بیچ میں سنا ہی نہیں دیا ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں ادھر مراد تھا، ہمارے علماء جو کہتے ہیں ضمنی طور پر ادھر یہ مراد لے سکتے ہیں نعمت اور قدرت۔ تسنیہ آپ نے کہا تھا تو میں کہہ رہا ہوں نعمت اور قدرت۔ آپ نے بعد میں اسٹریم میں کہا تھا، میں گھر پہ جا کے دیکھا اس کو اسٹریم کو، تو آپ نے یہ کہا کہ میں نے معنی نہیں بتایا، میں نے معنی بتایا تھا آپ کو کہ اشاعرہ اس کا ضمنی طور پر معنی کرتے ہیں کہ نعمت اور قدرت۔ ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں اسی ذمے میں کہ نہیں، ابھی اس پر بات ہو رہی ہے، اس پہ بات ہوگی بھائی، ابھی یہ بات تھوڑی، ابھی آپ نے بات کر دی نا، آپ نے کہا کہ میں خاموش ہوں تو میں خاموش تھا، آپ کی بات ہو گئی مکمل اس پر، آپ کی اس پر بات مکمل ہو گئی نا بھائی؟ 2 منٹ آپ نے ٹائم لیا تھا، میں نے دیا آپ کو ٹائم نا، میں آپ نے 2 منٹ ٹائم لیا تھا، میں نے 2 منٹ ٹائم دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ید کا معنی ہاتھ اور قدرت ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ ید کا مطلب ہے قدرت اور نعمت، یہی بول رہے ہیں آپ نا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے، بیچ میں نہیں بولوں گا، آپ 2 منٹ بولیے، میں بیچ میں نہیں بولوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟
بھائی میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ نے کہا تھا کہ میں بیچ میں نہیں بولوں، تو میں بیچ میں نہیں بول رہا تھا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ نے جو کہا میں وہی پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے 2 ہاتھوں سے پیدا کیا. آپ کہہ رہے ہیں ہاتھوں کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنی نعمت اور قدرت سے پیدا کیا ہے. پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں ہاں ضمنی طور پر، جی بولیے. ضمنی طور پر ضمنی طور پہ ہی آپ ایک معنی بتا رہے ہیں کہ ہاتھوں، اس میں حضرت آدم کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت آدم علی، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نعمت اور قدرت مراد ہے، تو اس میں حضرت آدم کی کیا فضیلت ہے؟ کیا حضرت آدم ہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے؟ دوسرے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا نہیں کیا ہے؟ سوال ہو گیا، میں چاہوں گا کہ مجھے جواب دینے کے لیے وقت دیا جائے، بیچ میں نہ بولیے. ابھی دیکھیے قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کے لیے دوسری آیت میں ذکر ہے کہ ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. یا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے، آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بنایا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسری آیات کو دیکھ کر یہ معنی نکلتا ہے ید کا کہ قدرت مراد ہے، کیونکہ دوسری جگہ پر آیا ہے. اب آپ نے کہا کہ خصوصیت کیا ہے، ایک سیکنڈ میں جواب دے رہا ہوں. خصوصیت کیا ہے آپ نے کہا، تو خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی خاص نعمت سے پیدا کیا ہے، ان کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا ہے، ان کو اعلیٰ مقام دیا ہے، یہ خصوصیت ہے ان کی. ورنہ ایدینا کے الفاظ تو جو ہے بہائم کے لیے بھی قرآن میں آئے ہیں. آپ سورہ یاسین آیت نمبر 71 ذرا شیخ صاحب اسکرین پہ رکھیے. سورہ یاسین آیت نمبر 71 ذرا اسکرین پہ رکھیے، میں گزارش کروں گا. آپ بول لیجیے، اسکرین میرے ہاتھ میں نہیں ہے ابھی، آپ بولیے. آیت یاد ہے اپنے کو، بولیے نا. زید پٹیل صاحب کو نہیں، میں لوگوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ اس کو دیکھیں کہ اس میں بھی ایدینا کے الفاظ آئے ہیں. سورہ یاسین آیت نمبر 71. زید پٹیل صاحب آپ اگر اسکرین پہ کر سکتے اس کو تو پلیز. جی آپ پڑھیے نا. جی پڑھیے. آپ پڑھیے، ہم لوگ سن رہے ہیں نا. مجھے آیت حفظ نہیں ہے تو آپ اچھا نہیں، آپ وہ پڑھیے آیت، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ میں بیک چلے جاؤں گا تو اسکرین سے چھوٹ جاؤں گا شیخ صاحب، میں موبائل پر ہوں. اچھا ہاں اسی لیے نہیں پڑھ پا رہا ہوں. وہ آپ اگر اسکرین پہ رکھتے تو بہت اچھا ہوگا. اس میں میرا استدلال یہ ہے، جب تک آیت آتی ہے میں استدلال کر دیتا ہوں کہ اس میں ذکر ہے بہائم کا، یعنی جو جانور ہے اس کے لیے بھی ایدینا کے الفاظ آئے، اس کے بھی جمع کا صیغہ ہے، ایدینا کے الفاظ آئے ہیں. تو کیا آپ یہ کہیں گے سے بناتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں جو جانور ایک منٹ، آپ کی آواز نہیں ہے. اپنی حقیقی ہاتھوں سے، آپ کیا مراد لیتے ہیں اس کا؟ ہیلو، ہاں کیا ہے اس میں کہ عیسائیت سے آپ سوال کیا کر رہے ہیں؟ عیسائیت کے بارے میں جی، عیسائیت کے بارے میں آپ سوال کیا کر رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے شیخ صاحب آپ کو؟ ہاں اب آ رہی ہے، بولیے. ہاں میں یہ سوال کر رہا ہوں، آپ نے کہا یدین کے جو الفاظ ہے آپ نے کہا تسنیہ ہے، تو میں کہتا ہوں قرآن میں آدم علیہ السلام کے لیے صرف نہیں، ایدینا کے الفاظ جو ہے وہ بہائم کے لیے بھی ذکر ہے. جو سورہ یاسین آیت نمبر 71 آپ نے لگائی ہے اس میں ذکر ہے ایدینا کے الفاظ. تو ایدینا کا آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ یعنی آپ یہ مراد لیتے جو آدم علیہ السلام کے لیے لیتے ہو، یہاں کیا کوئی اور مراد لیتے ہو آپ؟ نہیں، ہم حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہم یہ معنی مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ان کو. تو یہاں کیا مراد لیتے ہیں؟ دیکھیے ہم کیوں ایک منٹ ہم کیوں حضرت ابن، یہ آیت ہم لوگ کو نہیں دکھ رہی ہے، تھوڑا بڑی کروا دیں، یا آیت نمبر اور سورت کیا ہے؟ سورہ یاسین آیت نمبر 71. بس ٹھیک. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے، اب میں بولوں جواب دوں آپ کو؟ ہاں دیجیے جی، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے ایسا بنایا جو ان کی خاصیت ہے، اور یہ خاصیت اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات میں سے 4 چیزوں کو حاصل ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی مستدرک حاکم کی روایت ہے. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں خلق اللہ 4 اشیاء بیدہ، اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. العرش، عرش کو
وہ جنات عدن کو، و آدم کو، والقلم اور قلم کو. یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، امام ذہبی نے اس کو صحیح کہا ہے مستدرک حاکم. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ خصوصیت دوسری مخلوقات میں سے صرف عرش کو حاصل ہے، جنات عدن کو حاصل ہے اور قلم کو حاصل ہے. ہماری دلیل ہے مستدرک حاکم کی روایت. شیخ صاحب آپ یہ جو مستدرک حاکم کی روایت پڑھ رہے ہیں، اس کی اگر تفصیل میں جائے تو یہ اصل میں کعب الاحبار کی اسرائیلیات میں سے ہے، جو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو بیان کیا ہے. یہ کعب الاحبار کی اصل ہے، اور وہ بھی صحیح سند سے کعب الاحبار سے ثابت ہے. تو بنی اسرائیل کے بعض چیزیں صحابہ بیان کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ حدیث بھی ہے. لیکن ایک سیکنڈ، میں اس پر یہ کہنا چاہوں گا، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے. یہ کعب الاحبار سے ثابت ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ید سے مراد قدرت ہے، ید سے مراد نعمت ہے، یہ کس صحابی سے ثابت ہے؟ بات پوری ہونے دیجیے شیخ صاحب، میں پہلے بھی پچھلے اسٹریم میں بھی یہ چاہ رہا تھا، آپ میری بات پوری ہونے دیجیے، میں آپ کو بولنے کا موقع دوں گا، میں بیچ میں نہیں بولتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کی جو آیت میں نے پیش کی، آپ نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں قرآن میں ذکر ہے ایدینا سے، جمع کا صیغہ ذکر ہے، اور بہائم کے لیے ذکر ہے. تو آپ سے میں نے سوال کیا، آپ نے کہا 4 چیز بنائے، آپ کے عقیدے کے مطابق 4 چیز بنائے ید سے، لیکن یہی الفاظ جب بہائم کے لیے آ رہے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے آپ کا جو معنی آپ اخذ کرے وہ معنی غلط ہے آیت کا. میں یہ استدلال کر رہا ہوں. آیت کا معنی غلط؟ کس آیت کا معنی مخذ کریں جو غلط ہے؟ آپ نے آدم علیہ السلام کا جو معنی اخذ کیا ہے اسی طرح کے الفاظ، ایدینا کے الفاظ جو ہے بہائم کے لیے بھی آئے ہیں، لیکن آپ وہاں وہ معنی نہیں اخذ کر رہے جو آدم علیہ السلام کے لیے کر رہے. میں کہہ رہا ہوں آپ نے دلیل کی بنیاد پر آج قرآن کی ظاہر کو کس طرح چھوڑا؟ آپ نے ایدینا کے الفاظ، آپ بہائم کو، جانور کو یہ مانتے ہیں اللہ نے حقیقی ہاتھوں سے بنایا؟ آپ کے نزدیک جو حقیقی ہاتھ کا معنی ہے؟ نہیں، ہم تو ابھی وہ دعویٰ ہی نہیں کر رہے ہیں. تو پھر شیخ صاحب وہ آیت کا معنی کیا ہے آپ کے نزدیک، بتائیے. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس سے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. کیونکہ ہم یہ بات اس لیے اللہ اس میں ید کا جو لفظ ہے اس سے اللہ رب العالمین کا ہاتھ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ہم انکار ہی نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. جب ید کا لفظ آ گیا تو ید سے مراد اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہی ہوگا، ہم ہاتھ کا انکار نہیں کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جیسے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، وہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اس خصوصیت میں جانور شریک نہیں ہے. ہاں شیخ صاحب، میں آپ کا استدلال پر بات کر رہا تھا. آپ نے یدئی کے الفاظ سے یعنی تثنیہ سے یہ استدلال کیا تھا یا قدرت مراد نہیں ہو سکتی. میں آپ کے استدلال کو توڑنے کے لیے میں نے آیت پیش کی ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 71، جس میں جمع کا صیغہ ایدینا ہے. آپ نے کہا ہاتھ مراد، کیسے مراد؟ آپ یا ہاتھ مراد لے ہی نہیں رہے نا، آپ تو قدرت میں مراد لے رہے ہیں. آپ نے خود نہیں، میں نے اس لیے کہا نا کہ ید سے مراد ہاتھ ہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا، میں نے کیا کہا، ید سے مراد وہاں پر بھی ہاتھ ہے. ید کو ہم وہاں اس کے اصلی معنوں میں مراد لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے بنایا. پر حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے ویسا ہاتھ سے بنانا مراد نہیں ہے. یعنی آپ کے نزدیک الگ الگ ہاتھ ہے سب جگہ؟ کیا ہے مسئلہ، کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر ایدی کا لفظ جمع آیا ہے، وہاں پر ایدی کا لفظ تثنیہ آیا ہے. دو الگ الگ آیتوں میں یہاں پہ ایدی کا تثنیہ لفظ آیا ہے، جہاں ایدی کا لفظ جمع آیا ہے. دونوں میں آپ کیسے ایک جیسا استدلال کر رہے ہیں؟ نہیں تو تثنیہ جمع کے لیے نہیں آتا ہے؟ آتا ہے جمع کے لیے، لیکن وہاں پر تثنیہ کا لفظ آنا اس بات کی دلالت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق تھی وہ ویسی نہیں ہے جیسے جانوروں کی تخلیق ہوئی ہے. کیونکہ حضرت آدم کے لیے جہاں پر استعمال کیا وہاں تثنیہ استعمال کیا، جہاں جانوروں کو استعمال کیا وہاں جمع استعمال کیا. اس کا مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کچھ ہی خصوصی اس طرح سے کی تھی جیسے جانوروں کی نہیں کی ہے. اچھا، لیکن وہ تو نعمت ہو گئی نا، وہ تو خصوصیت نعمت ہو گئی نا. تو آپ میرا والا معنی کر رہے شیخ صاحب. نعمت کون کہہ رہے کہ نعمت ہو گئی؟ میں نے ابھی آپ کو 4 بار میں نے کہا کہ ید سے ہم اس کا حقیقی معنی مراد لیتے ہیں. چلے ایک سیکنڈ مجھے میں ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، آپ نے کہا کہ یہاں تثنیہ ہے اور وہاں جمع ہے، ٹھیک ہے؟ آپ خود مانتے ہیں تثنیہ اور جمع جو ہے، تثنیہ جو جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آپ کو خود کو معلوم ہے، اس چیز کا علم ہے، اسی لیے تراویح میں آپ ترویہ کی بحث میں یہ کہتے ہیں تثنیہ جو ہے جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ یعنی عربی جاننے والا جانتا ہے. شیخ کفایت اللہ کی ویڈیو بھی موجود ہے جس میں انہوں نے تراویح کے جواب پر یہی بات کی ہے، تثنیہ جو ہے جمع کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟
جیسے قرآن میں بھی سورہ تحریم میں بھی قلوبکما ہے، اس طرح سے بہت ساری مثالیں عربی میں، تو تثنیہ جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ آپ نے کس طرح جو ہے دوسری آیت کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے ایک معنی لے لیا۔ دوسری بات آپ سے میں کہہ رہا ہوں، بہائم جو یا دنیا میں پیدا ہو رہی ہے ہمارے سامنے آنکھوں کے، اپنے حقیقی ہاتھوں سے بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پہ ید کو لفظ جو آیا ہے وہ اس کے حقیقی معنی میں آیا۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بنایا ہے جیسے جانوروں کو بنایا ہے؟ یہی بات آپ پوچھ رہے ہیں نا، یہی سوال ہے آپ کا نا؟ دونوں آیتوں کو سامنے، ہاں دینا پہ میرا آپ کا یہ جو استدلال تھا غلط ہے، کیونکہ دوسری جگہ قرآن میں جو واقعہ ہے وہاں آپ یہ مانا، آپ یہ بولیے کہ جو یعنی بہائم ادھر پیدا ہو رہے اس کو اللہ اپنے حقیقی ہاتھ سے بنا رہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے جیسے حضرت آدم کو بنایا ویسے بہائم کو نہیں بنا رہا اللہ تعالیٰ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ حقیقی ہاتھوں سے بناتا ہے بہائم کو، آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت آدم کو اپنے حقیقی ہاتھوں سے بنایا ہے ویسے اللہ رب العالمین جانور کو اپنے حقیقی ہاتھوں سے نہیں بناتا ہے، نہیں بناتا ہے، جیسے حضرت آدم کو بنایا ویسا نہیں بناتا ہے، کیونکہ وہاں جہاں حضرت آدم کے لیے لفظ آیا ہے وہاں پہ تثنیہ آیا ہے، یہاں پہ جمع لفظ آیا ہے۔ میں نے آپ کے تثنیہ اور جمع کا جواب دے دیا شیخ صاحب، شاید آپ سمجھے نہیں۔ قرآن مجید میں اگر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے تثنیہ استعمال کیا اور ایک جگہ پر جمع استعمال کیا تو ایک جگہ پہ تثنیہ استعمال کرنا، ایک جگہ جمع استعمال کرنا عین وہی معنی ہوگا؟ نہیں، آپ نے کہا کہ تثنیہ آیا ہے جمع آیا ہے تو آپ نے الگ الگ معنی لیا، ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ الگ کیسے معنی لیا؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ایک منٹ میں، آپ سمجھ نہیں پا رہے آپ اصل میں زید بھائی، میں ایسا چاہتا ہوں نا کہ آپ یہ دونوں آیتیں سامنے ان کے رکھیں، وہ حضرت آدم والی آیت لائیں اور یہ آیت، ابھی آپ کو آپ کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ دونوں آیتوں کی تعبیر بہت الگ الگ ہے، میں وہ دونوں آیتیں سامنے آ جائیں تو بات ان کو واضح سمجھ میں آئے گی۔ زید بھائی وہ دونوں آیتیں، اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں آیتیں اسکرین پر آ جائیں؟ 1 منٹ لگے گی، ابھی جیسے ایک کو میموری سے پڑھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر عمیلت ایدینا ہے، ہاں نہیں، میں اصل میں دونوں آیتیں سامنے رکھ لینا تو بات واضح ہو جائے گی۔ عمیلت ایدینا ہے، وہاں پہ کیا آیت ہے؟ لما خلقت بیدیا، عمیلہ کے ساتھ با آیا ہے، وہاں عمیلہ کے ساتھ با آیا ہے، یہاں عمیلہ کے ساتھ صرف ایدینا آیا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ید کا لفظ آپ جو خلط بحث کر رہے ہیں نا دونوں آیتوں کو ایک ساتھ لا کر کے، آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت آدم کو بھی اللہ نے ویسے پیدا کیا جیسے جانوروں کو پیدا کیا، ان دونوں میں فرق ہے۔ عمیلہ جو وہاں پر آیا ہے وہ با کے ساتھ آیا ہے، یا وہ آیت لائیے نا زید بھائی، تب بات واضح ہوگی۔ ماں منا کان تسجدا لما خلقت بیدی آیا ہے، خلقت کے بعد با آیا ہے، تادیہ آیا ہے۔ عمیلہ بیدی، عمیلہ بھی ایدینا اور عمیلہ ایدینا، آپ کو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں دکھ رہا ہے؟ شیخ صاحب نہیں، میں بتاتا ہوں نا آپ کو، مجھے بولنے کا موقع تو دیجیے، میں بتاؤں آپ کو۔ دیکھیں آپ نے کہا تھا، آپ مجھے بتائیں، نہیں آپ کا بھی عقیدہ واضح کر دیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جیسے اللہ نے پیدا کیا تمام مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ وہی پیدا کر رہا ہے؟ اس میں خلقت بیدیا جو اللہ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جب ابلیس سے پوچھا، اس میں خلقت بیدیا جو فرمایا اس میں حضرت آدم کی کوئی خصوصیت نہیں تھی؟ آپ کا سوال ہو گیا ہو تو میں بولوں گا، آپ بیچ میں نہ بولے پلیز، ریکویسٹ کروں گا، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے شیخ صاحب، شاید آپ میرا استدلال نہیں سمجھ پائے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو قرآن مجید کی محکم آیت پیش کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی ہے، جس کو اللہ نے جو ہے تراب سے بنایا، ثم قال کن فیکون۔ یہاں اللہ نے اپنی قدرت واضح طور پر ذکر کیا ہے، تو وہاں جو ید کے الفاظ آئے ہیں یدئی کا، تو وہاں ایک تو معنی ہے قدرت، یہ قرآن کی اس سیاق سے ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ نعمت ہے، اور یہ نعمت خاص ہے۔ میں نے پہلے آپ کو جواب دیا تھا آپ کے سوال کا، آپ نے شاید سنا نہیں۔ یہ نعمت خاص آدم علیہ السلام کے لیے ہے، دوسرے لوگوں کو بھی نعمت سے بنایا ہے، دوسری مخلوقات کو بھی بنایا ہے، بہائم کو بھی نعمت سے بنایا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کے لیے جو نعمت ہے وہ سب سے عظیم ہے۔ ان کو خلیفۃ اللہ فی الارض اللہ نے بنایا، ان کو جو ہے پہلا نبی بنایا، ان کو جو ہے اللہ نے کہا ملائکہ کو سجدہ کرو۔ تو اس میں خلقت بیدیہ میں فضیلت کیا رہے گی میرے بھائی؟ آپ سے میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ اس میں حضرت آدم کی فضیلت، اگر آپ اس کو قدرت ہی بول رہے ہیں تو قدرت سے تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو بنایا ہے،
پھر تو ابلیس یہ بول سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو نے اگر آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تو مجھے بھی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یہاں پر اگر آپ ید سے مراد قدرت لیتے کہ ید سے مراد قدرت ہے، دیکھیے آپ کا جو آپ نے جو سورۃ وہ بھائی وہ آیت لے آئیے نا زید بھائی جو اس پہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اس میں نہ بولیے. میں نے نہیں کہا کہ آپ بولیے، میرا ٹائم ہوا نہیں، میرا بات ہی نہیں ہوئی تھی پوری. ارے بھائی جب آپ سوال کرو گے تو جواب دوں گا نا، میں آپ سوال کرو گے تو میں جواب دوں گا نا، یہ کون سی بات ہے؟ میں تو خاموش تھا آپ جب بول رہے تھے، جب آپ کا سوال مکمل ہو گیا تبھی میں جواب دے رہا ہوں. آپ نے حضرت آدم علیہ السلام والی آیت پیش کی اور آپ نے انعام والی آیت پیش کی. انعام والی آیت اور حضرت آدم علیہ السلام یہ دونوں آیتیں میں اپنا آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب میں دے لوں. یہ دونوں آیتوں میں پہلا فرق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق جو آیت ہے اس میں تثنیہ آیا ہے ید کا لفظ. دوسرا انعام سے متعلق جو آیتیں ہیں وہ جمع آیا ہے. پہلا فرق یہ ہے. دوسرا فرق یہ کہ اس میں خلق تو با کے ذریعے سے آیا ہے. خلق تو بیدیہ جو زیادہ وضاحت کر رہی ہے اس بات کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا، جبکہ یہاں پر خلقہ کے ساتھ با نہیں آیا ہے، تعدیہ نہیں ہوا ہے، با بطور صلہ نہیں آیا ہے. دو بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ ابلیس کو اللہ رب العالمین ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. اس کا مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. دو قدرت نہیں ہو سکتا کہ دو قدرت سے بنایا تھا. ید کا ترجمہ اگر آپ قدرت کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دو قدرت سے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. اس میں اور زیادہ صراحت اس بات کی موجود ہے کہ یہاں پہ ید کا مطلب ہاتھ ہے، ید کا مطلب قدرت یا نعمت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر تیسری چیز یہ ہے جو ہم اپنے لیے بطور دلیل پیش کر رہے ہیں. آپ میری بات سن لیں پوری. تیسری چیز جو ہم بطور دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ید کا لفظ ہاتھ کے معنی میں آیا ہے کہ یہاں ابلیس پر اللہ رب العالمین نے توبیخ کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کہی کہ آدم کے اندر ایک ایسی خاص بات تھی جو دوسری مخلوقات میں نہیں تھی، جو خصوصیت تھی آدم علیہ السلام کی جو دوسری مخلوقات میں نہیں تھی. اور وہ خصوصیت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. تو تین چیزیں میں آپ کو فرق بتا چکا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ فرق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. پہلا ایدی کا لفظ جمع آیا ہے انعام والی آیت سے متعلق. بھائی آپ بیچ میں بول رہے ہیں، آپ کو میں نے وقت دیا نا، ابھی مجھے جواب دینے دیا، آپ نے سوال کر لیا تھا. پہلا تو ایدی کا لفظ جمع آیا ہے اور حضرت جہاں انعام والی آیت ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق جو آیت ہے وہاں پہ ایدی کا لفظ جمع نہیں آیا ہے بلکہ تثنیہ آیا ہے جو صراحت کر رہا ہے اس بات کی کہ دو ہاتھوں سے بنایا تھا. دوسرا جواب ہمارا یہ ہے کہ خلقہ کے بعد با نہیں آیا ہے صلہ کے طور پہ انعام والی آیت سے متعلق جو سورہ یاسین کی آیت ہے، جبکہ سورۃ الصاد کی جو آیت ہے اس میں خلقہ کے بعد با کا لفظ آیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں جانوروں کی کوئی خصوصی فضیلت بیان نہیں ہو رہی ہے کہ جانوروں کے اندر کوئی خاص بات ایسی پائی جاتی ہے جو اور کسی کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، کہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنا دیا اور چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے نہیں بناتا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے جو ہے وہ ہاتھ سے بناتا ہے، جانور بھی اس میں شامل ہے. لیکن یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق کہ دو ہاتھوں سے بنایا، یہ ان کی خصوصیت ہے، ایک ایسی خصوصیت جس میں کوئی اور ان کے ساتھ شریک نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تم نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا. اگر یہاں پہ کوئی خصوصیت نہیں ہوتی، قدرت ہی مراد ہوتی، تو ابلیس بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو نے بھی تو مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو یہاں پہ دو ہاتھوں کا لفظ آیا ہے. یہ تین فرق ہے ان دو آیتوں کے درمیان جن کو آپ ایک دوسرے کے سامنے پیش کر کے شبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ تو آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ سوال کا جواب ہو گیا. آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ نے کہا ید سے مراد قدرت ہے، نعمت ہے. اس کی دلیل دینا، اس کی دلیل دے. صحابہ میں سے کس نے کہا کہ ید سے مراد قدرت ہے اور نعمت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ابھی آپ نے 5 منٹ بولا ہے، مجھے بھی ٹائم دیجیے، آپ بیچ میں نہ بولیے گا بالکل بھی. اور میں سوال کروں بولیے لیکن میرے سوال کا جواب دیجیے. آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دیا. اب میں نے آپ سے سوال کیا کہ صحابہ میں سے کس نے یہ کہا ہے کہ ید سے مراد نعمت اور قدرت ہے، اس کا جواب دیجیے. زید صاحب میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کی اسٹریم کو تھوڑی سیٹنگز چینج کریں. ایک سیکنڈ سنیے میری بات. آپ کی ایک سوال پوچھیں، آپ کو سوال کا جواب دیجیے. بھائی آپ نے ایک سوال پوچھا، میں نے جواب دیا. میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے. آپ نے دعویٰ کیا کہ ید سے مراد نعمت اور قدرت ہے، آپ دلیل دیں اس کی. صحابہ میں سے کس نے کہا ید سے مراد نعمت اور قدرت ہے؟ یعنی آپ مجھے بولنے ہی نہیں دیں گے، مجھے آپ کا جواب نہیں دینے دیں گے؟ یہ کیا بات ہوگی؟ جواب دیجیے. جواب میں پہلے بنتی کرنا چاہوں گا. دیکھیے سب سے پہلی بات، آپ کی اسٹریم میں یہ سیٹنگ جو ہے، جب آپ بولتے ہیں تو میری آواز سنائی نہیں دیتی ہے. یہ بہت غلط ہے. آپ مجھے بیچ میں سے کاٹ دیتے ہیں، میں ختم نہیں ہوئی تھی.
میں نے سوال جو کیا تھا آپ اپنے وقت میں جواب دیجیے. آپ کو اپنے 5 سے عبداللہ بھائی 2 بار دہرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آدم علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی. شیخ سرفراز کا سوال کیا تھا؟ اس تعلق سے تھا, اس آیت کے تعلق سے تھا. تو آپ کیا کریں, آپ ابھی اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, عجیب بات ہے, آپ سوال کریں گے تو میں جواب دوں گا نا. آپ ایک شبہ پیش کر رہے تھے, میں نے جواب دے دیا, جواب ختم. اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, آپ جواب دیجئے, بات ختم ہے اس میں. نہیں بات ختم نہیں, میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. سنیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلی بات آپ نے کہا با آیا ہے, تو آپ فرق تو بتائیں با آنے سے کیا فرق پڑا. آپ نے تو یہ بتایا نہیں ابھی تک. بھائی با آیا ہے تو فرق کیا گر رہا ہے وہ تو بتائیں. معنی میں آپ نے معنی میں فرق تو بتایا ہی نہیں ابھی تک. با آنے سے کیا فرق گرا آپ کے, پہلی بات یہ. دوسری بات, میں نے آپ کو استدلال کیا تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال آدم علیہ السلام کی ہے. خلق اللہ من تراب قال له کن فیکون, اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, یا قدرت کا واضح طور پر ذکر ہے. تیسری بات, آپ نے سوال کیا کہ نعمت یدین سے مراد فضیلت ہے آدم علیہ السلام کی, اسی لیے تو ابلیس سے سوال ہے. تو میں آپ کو یہی پہلے جواب دے چکا ہوں, آپ شاید سنتے نہیں ہے یا آپ کو ایکسپٹ نہیں کرنا ہے اس کو. میں آپ کو یہ جواب دے چکا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو خصوصیت یہ ہے کہ ان کو ابو الانبیاء بنایا, ان کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا, ان کو جو ہے پہلا نبی بنایا. یہ ادھر نعمت سے یہ فضیلت ہے. دوسرے لوگوں کو جو نعمت ہے وہ یہ نعمت نہیں ہے, اس لیے خصوصیت ہے. میننگ میں خصوصیت کا کوئی انکار نہیں ہے میرے بھائی. سنیے ایک منٹ, نہیں اس کی دلیل دیجئے نا, آپ جو بول رہے ہیں اس کی دلیل دیجئے. یہ تو آپ بول رہے ہیں, اس کی دلیل کیا ہے؟ ایسے یہ تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ خصوصیت ہے, یہ ید سے یہ خصوصیت اس لیے یدیہ کہا. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو آپ کا عقل ہے آپ کی بول رہی ہے, دلیل کیا ہے اس کی؟ یہ بات اللہ کے نبی نے کہی ہے. یہ آپ بیچ میں واپس بول دیجئے. شیخ صاحب ایک کام کریے, آپ ہی بولتے رہیے نا, مجھے کیوں ایڈ کیا پھر؟ اب آپ نے سوال کیا بھائی, آپ نے سوال کیا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں. کیا اللہ کے نبی نے کہا کہ ید سے مراد نعمت اور قدرت ہے, اور یہ خصوصیت تھی اس وجہ سے حضرت آدم کو بیدیہ کہا گیا ہے؟ یہ بات اللہ کے نبی نے کہی ہے. آپ صبر رکھیے, میں نے آپ کے سوال نہیں کیا, میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. آپ صبر رکھیے, آپ میرے وقت میں نہ بولیے. میں جب بولوں گا میرا ہو گیا آپ بولیے پھر کتنا بولنا ہے, ٹھیک ہے؟ میرے وقت میں نہ بولیے پلیز, کیونکہ آپ جب بولتے ہیں میری آواز نہیں آتی ہے بالکل, آپ کی اسٹریم کی یہ سیٹنگ ہے. تو میں جب نہیں آتی آپ کی آواز, آپ کو غلط فہمی کی نہیں آتی ہے. میں آپ جب بولیں گے جب میری آواز نہیں آتی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. آتی ہے, آپ بے فکر رہیے, آپ بولیے. آپ اسٹریم جا کے دیکھیے, نہیں آتی ہے دوسرے کی آواز جب آپ بولتے ہو. تو پہلی بات یہ دیکھیں, میں نے آپ کو 3 جواب دیے. سنیے, سب سے پہلی بات, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کہہ رہے دلیل کیا ہے, میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت. میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں, اس کا آپ جواب ہی نہیں دے رہے. ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلق اللہ تراب ثم قال له کن فیکن, یا قدرت کی واضح طور پر کرے. واضح طور پر آپ نے سوال کیا کہ نعمت سے مراد کیا ہے, تو میں نے اس کا جواب دیا. میں نے آپ سے سوال نہیں کیا ابھی, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. نعمت کیا مراد ہے ادھر یدے سے؟ ایک تو قدرت ہے, قرآن سے ثابت ہے. دوسری نعمت وہ جو ہے قرآن میں سے ثابت ہے. اس کے ابلیس کو جب سجدہ کرنے سے پہلے جو ہے فرشتوں سے, جب اللہ نے فرشتوں پہ جب وحی نازل کی کہ میں انسان بنا رہا ہوں, خلیفۃ اللہ فی الارض بنا رہا ہوں, تو اس میں فضیلت ہے, آدم علیہ السلام کی فضیلت ذکر ہے. اور اس وقت ابلیس بھی موجود تھا. ابلیس کو بھی پتا ہے, فرشتوں نے سوال کیے تھے کیا جو اللہ نے وحی نازل کی تھی اس کے بعد, اور جو ہے پھر سارے اسماء کے نام سکھائے گئے. یہ فضیلت بالکل واضح ہے قرآن سے ہی, قرآن سے فضیلت واضح ہے کہ آدم علیہ السلام کی کیا فضیلت ہے, کیا خصوصیت ہے. اسی لیے سوال کیا بھی یدی کیا مراد ہے, قدرت اور نعمت. تو یہ میں آپ کو قرآن سے ہی پیش کر رہا ہوں, میں اپنے جیب سے نہیں پیش کر رہا ہوں. دوسری بات, آپ نے اپنی بات کو, آپ کی بات ہو گئی ہے, اب صبر کرو, ابھی جواب بھی سنو نا آپ انشاءاللہ. تھوڑا بھی تھوڑی دیر بیچ میں نہیں بولیں گے. اپنے 5 منٹ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں بھائی جواب سن لو نا بلا وجہ. آپ یہ کہہ رہے ہو, آپ ایسا ظاہر کر رہے ہو جیسے ہم قدرت کا انکار کر رہے ہیں. ہم اس کا انکار نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت سے پیدا کیا ہے. آپ قدرت کی دلیل دے رہے ہو. کیا ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت سے نہیں پیدا کیا ہے؟ ہم تو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قدرت سے پیدا کیا ہے, لیکن ید سے مراد قدرت ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم تو مان رہے قدرت سے پیدا کیا بھائی, پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ید سے مراد قدرت ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ دلیل دیجئے, آپ اب اس بات کی دلیل دیجئے. ہم لوگ قدرت کا عربی کرتے ہیں, لیکن ید کا مطلب قدرت ہے. میں دلیل لے رہا ہوں آپ کو, ید کا مطلب قدرت ہے. میں نے آپ کو دلیل کے طور پر سورہ انعام کی آیت, سورہ یاسین کی آیت نمبر 71 دی ہے شیخ صاحب, جس میں دیکھیے یہاں پہ اللہ کے لیے, لیکن وہاں قدرت مراد ہے. آپ کی جماعت نہیں, وہاں بھی ید سے مراد ہاتھ ہے, وہاں بھی ید سے مراد ہاتھ ہے. ہم ہاتھ کا انکار نہیں کر رہے, ہم ہاتھ کا انکار ہی نہیں کر رہے. وہاں بھی ید سے مراد ہاتھ ہے, وہاں پر بھی ایدی کا لفظ ید سے مراد ہاتھ ہے.
پر یہاں پر ہاں ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے، ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے. اگر ید کا مطلب ہاتھ، کیا اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں جہاں پر یہ ید لفظ آیا ہے وہاں پر ہاتھ نہیں مراد دینا ہے؟ نہیں، آپ کی جماعت میں سے کس نے دعویٰ کیا ہے ایدینا کے الفاظ سے؟ اچھا میں اگر کہوں قرآن مجید میری جماعت کا ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے، عربی میں ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کیا مراد ہے اس سے؟ آتی شیخ صاحب پھر عربی میں ید کے بہت معنی ہے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، آیت سن رہے ہیں نا؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہاں پہ ید سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ ید کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں ہے، قرآن کے لیے الفاظ آئے ہیں بین یدی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو یہاں پہ ید سے کیا مراد ہے؟ ان کا ہاتھ کاٹ دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یا کیا مراد ہے یہاں پہ؟ ید سے کیا مطلب ہے؟ ان کی قدرت ختم کر دو. میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، آپ جب بولتے میری آواز نہیں آتی ہے، میں جواب دے رہا ہوں، آپ سن نہیں رہے. آپ کے اوپر ابھی 2 سوال شیخ کے پینڈنگ ہیں. پہلا سوال یہ پینڈنگ ہے کہ آپ دلیل دیجئے کہ ید کا مطلب قدرت ہوتا ہے. دوسری دلیل ابھی یہ کہا کہ چور مرد ہو یا عورت ہو ہاتھ کاٹ دو. نہیں ہو کیا رہا ہے یہ شاید بھائی، یہ کنفیوژن کیا پیدا کر رہے ہیں؟ یہ کنفیوژن یہ پیدا کر رہے ہیں کہ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم کو پیدا کیا، ہم اس کا انکار کر رہے ہیں. بھائی میں ایک بار نہیں 4 بار کہتا ہوں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، پتہ نہیں کون سے اور الفاظ میں بول دوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا. یہ زیر بحث ہے نہیں یہ موضوع کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا. لہٰذا وہ جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی طرح ہے، وہ یہاں پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں. ہم خود بھی یہ مانتے ہیں کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی طرح قدرت سے پیدا کیا ہے. پر یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہاں ید سے مراد قدرت ہے. یہ عجیب سی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ید سے دو لفظ آیا ہے، ایک ید سے مراد قدرت ہے، ایک ید سے مراد نعمت ہے. آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک ید سے مراد قدرت ہے، ایک ید سے مراد نعمت ہے. اس کا ثبوت پیش کرے کہ یہاں پر ید جو ہے وہ ہاتھ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ید قدرت اور نعمت کے معنی میں. اس کا ثبوت پیش کریں. ابھی کی بات نہیں کریں، جو سوال آپ سے کیا جا رہا ہے وہ بات کریں. آپ میری بات ہونے دیجیے، آپ بیچ میں نہ بولے پلیز، اللہ کے واسطے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شیخ صاحب یہ مغالطہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ید عربی میں جو آتا ہے وہ ہاتھ کے لیے ہی آتا ہے. یہ شیخ صاحب مغالطہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. عربی میں ید جو ہے بہت معنی کے لیے آتا ہے. پہلا معنی ید کا یہ ہے. پھر آپ یہاں جا رہے ہیں، یہاں پر ید سے پھر دیکھیے آپ سے جو سوال کیا گیا ہے وہ آپ جواب دیں. آپ نے دعویٰ کیا کہ یہاں پہ ید 2 لفظ، ید کا مطلب ہوتا ہے 2 ہاتھ. تو 2 ہاتھ میں سے آپ نے کیا دعویٰ کیا؟ ایک ہاتھ سے مراد قدرت ہے، ایک ہاتھ سے مراد نعمت ہے. آپ نے یہ دعویٰ کیا، اس کی دلیل دیجیے. یہاں وہاں کی بات مت کیجیے، اس کی دلیل دیجیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی میں جب بولوں تو آپ بیچ میں بول کے مجھے ٹوکتے رہیں گے، یعنی میری بات بھی نہیں ہونے دیں گے. آپ کو میں کوئی بھی بات نہیں کرنے دوں گا نا. جو سوال کیا جائے گا اس کا جواب دیجیے نا. آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دیا. اب میں سوال کر رہا ہوں، جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجیے نا. یہ کیا بات ہوگی؟ یعنی آپ کی اسٹریم ہے تو آپ میری وائس کو بھی میوٹ کریں گے، مجھے بولنے بھی نہیں دیں گے، یہ کیا بات ہوگی شیخ صاحب؟ بھائی کون نہیں بولنے دے رہا ہے آپ کو؟ آپ کو یہاں وہاں کی بات نہیں کرنے دیں گے. آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا، ہم نے جو سوال کیا اس کا جواب دیجیے. ڈیسائیڈ مت کریے، میں کی بات پوری ہونے دیجیے. نہیں یہاں وہاں کی بات نہیں ہے شیخ صاحب، میری بات پوری ہونے دیجیے. آپ کو لیکچر اور انداز بیان سے کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو صرف دلیل پیش کرنی ہے. یہاں پر تو دلیل ہے تو پیش کر دیجیے نا. آپ کو کلیئر کٹ سوال پوچھا گیا ہے، آپ دلیل دے دیجیے انشاءاللہ. میں جب بولتا ہوں آپ لوگ کیوں بولتے ہو، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. بھائی آپ اتنا ٹینشن کیوں لے رہے ہو، اتنا کیوں کر رہے ہو؟ اتنا جتنی بار آپ نے یہ بولے اس کی جگہ پہ بات بول دیتے تو اور اچھا ہو جاتا تھا. جب آپ یہ بات بول سکتے ہو تو دلیل بھی دے سکتے ہو. اپنی دلیل پیش کرو نا بھائی. میں دلیل دینے کے لیے ہی بات شروع کرتا ہوں تو آپ بیچ میں آ جاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر کہ آپ کو بہت اچھا موقع ملا ہے. چلیے آپ کی دلیل ہم سننا چاہتے ہیں. عربی لفظ میں ید میں شیخ صاحب نے کہا کہ ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے. میں شیخ صاحب کو کہنا چاہتا ہوں ید کا معنی صرف ہاتھ نہیں ہوتا. عربی لغات میں ید کا معنی ہوتا ہے قدرت، ید کا معنی ہوتا ہے نعمت، ید کا معنی ہوتا ہے نصرت، ید کا معنی ہوتا ہے کونی سے لے کے تو انگلی تک کا ہاتھ، جو آپ نہیں مانتے اللہ کے لیے. آپ کا معنی لغت میں ہے ہی نہیں، جو آپ لوگ معنی مانتے لغت میں ہے ہی نہیں. دوسری بات، یہ آیت میں آپ 2 منٹ بعد آؤ، ایک کا جواب دے دیتے نا جی. یعنی کہ آپ نے ڈکشنری سے دلیل لے آئے ہو، ڈکشنری سے دلیل لائے ہو جو آپ کو لگ رہا ہے. ابھی شیخ بتائیے ڈکشنری والیوں کی دلیل کا جائزہ دیجیے. نہیں میری بات ہونے دیجیے پوری. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا ایک بات ہوگی، دوسری بات نا، تو دوسری بات 2 منٹ بعد دیجیے. ابھی ایک بات کا جواب دیجیے جی. آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ اس آیت میں یہ بول رہی ہیں، کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ ان کو بول لینے دیجیے، نہیں تو بعد میں یہ بولیں گے مجھ کو بولنے نہیں دیجیے. آپ بول لیجیے، آپ کے پاس 5 منٹ ہے، آپ بولیے کیا بولنا چاہیے. دوسری بات بھی بولتا ہوں.
دیکھیں دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ اس آیت میں قدرت مانا مراد ہے، یہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو میں نے سب سے پہلے اپنا موقف سنایا تھا آپ کو، آپ نے شاید سمجھا نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں قطعی طور پر ہم ماتریدیہ قطعی طور پر مانا نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہم ادھر مانا ضمنی طور پر کرتے ہیں، قرآن کے سیاق کو دیکھ کر اور دوسری آیت کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں یہ مانا زیادہ بہتر ہے۔ یہ میرا مسلک میں نے آپ کو پہلے ہی سنایا تھا، شاید آپ سمجھ نہیں پائے یا آپ جو ہے سمجھنا نہیں چاہتے۔ شیخ صاحب یہ بہت ہی نا انصافی والی بات ہے، یعنی میں ایک میرا مسلک بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کے قطعی طور پر ہم نہیں جانتے، ہم دوسری آیت سے معنی اخذ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے یہ زیادہ بہتر معنی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم وہی سے یہ معنی بیان کریں، ہم یہ کہہ رہے عربی لغات اور سیاق کو اور دوسری آیات کو دیکھ کر ہم استنباط کرتے ہیں اس آیت کا کیا معنی ہو سکتا ہے زیادہ بہتر۔ جو آپ لوگ معنی کرتے ہیں وہ معنی تو ڈکشنری میں نہیں ہے، کدھر بھی نہیں ہے وہ معنی، آپ لوگ کا معنی کدھر بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے سورہ انعام کی جو آیت پیش کی تھی، ہاتھ کا معنی ڈکشنری میں نہیں ہے، جو ہم لوگ معنی بتاتے ہیں وہ معنی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ ڈکشنری کونی سے لے کر انگلی تک۔ عبداللہ بھائی میں آپ سے ایک سوال نہیں آپ پہلے تو ہاتھ کی کیفیت نہیں بیان کرتے ہیں، ہاتھ کی کیفیت ہم کچھ بھی بیان نہیں کرتے ہیں، ہاتھ یہاں تک وہاں تک ہم کچھ نہیں بیان کرتے، آپ کو ہمارا موقف نہیں معلوم ہے۔ اب آپ سنیے پہلی بات، آپ نے جو کہا نا آپ لوگ ہاتھ یہاں سے وہاں تک نہیں مانتے ہو، ہم ہاتھ کی کیفیت بیان ہی نہیں کرتے، آپ 50 بار یہ بات سن چکے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ عبداللہ بھائی کہ اگر ہاتھ کی ید کا مین میننگ ہاتھ ہے، آپ اس کا انکار کریں گے؟ ید کا مین میننگ ہاتھ ہے، اگر مین میننگ چھوڑ کر کوئی اور معنی لینی ہوتی تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بتایا ہوتے، پہلے صحابہ کرام کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی، سلف کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی؟ سوال ہے کہ نہیں؟ آپ بولو، اگر کوئی مین معنی ید کا مین معنی قدرت ہے تو فقط و ایدیہما میں آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ زید بھائی میں نے آپ کو ایک امیج شیئر کی ہے، اس کو ذرا سا لگائیں، سنو ان کی بات ہو گئی، ان کو ذرا سا لگائیں۔ جو حقیقی ہے وہ آپ مانتے ہی نہیں اللہ کے لیے، ید کا معنی جو لغت میں وہ اللہ کے لیے آپ مانتے ہی نہیں۔ ید کا معنی کیا ہے آپ کو نہیں پتا، آپ کو معنی ہی نہیں پتا ید کا کیا ہے آج تک۔ ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے۔ دلائل آپ کی وہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی آپ کو ید کا معنی پتا ہے نا، ہم نے تو اپنے حساب سے ہم نے ید کا معنی ہاتھ کیا، ہم نے ترجمہ کیا یا ابلیس و مامنا کا انتس جدا لما خلقت بیدیا، اے ابلیس تجھ کو کس نے منع کیا، روکا کہ تو سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ میں نے تو یہ ترجمہ کیا۔ ایک منٹ زید بھائی آپ ترجمہ کریں، اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے آپ کے حساب سے؟ ان کو کرنے بول رہے ہیں زید بھائی اس کو ابھی امیج ہٹا دیجیے، زید بھائی امیج ہٹا دیجیے ابھی۔ ہاں ابھی پہلے ان سے ترجمہ کرا لیں ہم کہ یہ ترجمہ کیا کرتے ہیں۔ آپ کے ترجمے سے کیا لینا دینا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جو عربی میں ید کا مطلب آپ معنی بتا رہے ہیں نا بھائی، میں نے ترجمہ کر دیا، آپ اپنے معنی کے حساب سے آپ جو معنی ید کا بتا رہے ہیں اس کے حساب سے ترجمہ کریں۔ اب اتنے بڑے عالم ہو گئے آپ کو اتنی بات نہیں سمجھ آتی، جو آپ ید کو کہتے ہیں عربی میں ید کا معنی جو معروف ہے وہ تو آپ مانتے بھائی سوال دیکھیے یہی مسئلہ ہے، میں آپ سے کیا سوال کر رہا ہوں، میں نے ہمارے ہاں ید کا مطلب ہاتھ ہے، اس کے حساب سے ہم نے ترجمہ کر دیا، آپ کیا ید سے جو بھی مراد ہے اس کے حساب سے اس آیت کا ترجمہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنی قدرت اور خاص نعمت سے پیدا کیا۔ اچھا اب زید بھائی وہ لگائیں، اب وہ امیج لگا دیں۔ جی ایڈیٹر جی شیخ، یہ آپ کے مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ آسان قرآن ہے، میں پرانے علماء کا بھی ترجمہ لگا سکتا تھا لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو جو باحیات عالم ہے ان کا ہی ترجمہ لگائیں۔ یہ ترجمہ کر رہے ہیں اللہ نے کہا ابلیس جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ید کا ترجمہ ہاتھ سے کر رہے ہیں تو یہ ترجمہ غلط ہے، تو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب آپ کے جو ترجمہ کر رہے ہیں یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ عبداللہ بھائی یہ آپ کا جو استدلال ہے یہ بچہ بھی نہیں کر سکتا ہے شیخ صاحب۔ دیکھیے ترجمہ جو ہوتا ہے میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دیں، یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں اردو لغات میں بھی ہاتھ کا معنی جو ہوتا ہے قدرت ہوتا ہے، ہاتھ کا معنی نعمت ہوتا ہے، تو یا دو ہاتھوں سے میں جو سوال کر رہا ہوں وہ جواب دیجئے، میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجئے، مفتی صاحب نے یہ جو ترجمہ کیا ہے یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یعنی آپ اتنے نیچے لیول پہ آگئے شیخ صاحب، آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ عربی میں اور ارے میں کس لیول پہ بھی آیا ہوں وہ چھوڑیے، میں کس لیول پہ آیا ہوں، میں صرف آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں مفتی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟
मुफ्ती साहब की मुराद वही है जो मैं कह रहा हूँ। मुफ्ती साहब, अब देखिए आप यहाँ वहाँ क्यों भाग रहे हैं भाई, मैं तो छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, आसान सा, एक जुमले में आपको जवाब देना है। मुफ्ती साहब आसान ने सा जो तर्जमा किया है वो सही है या गलत है? एक तर्जमा आपने किया, एक मुफ्ती साहब ने किया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुफ्ती साहब ने जो तर्जमा किया है वो सही है या गलत है? मुफ्ती साहब ने जो तर्जुमा किया वो लफ्जी किया है, लेकिन उनकी माना वही है जो मैं कह रहा हूँ। सही है तर्जमा ना, यानी अगर उसकी माना वो मुराद ले रहे हैं जो मैं ले रहा हूँ, और वो वही लेते हैं। तर्जमा सही है कि नहीं है ये पूछ रहा हूँ भाई। मैं आपको, अच्छा एक सेकंड रुकिए, मैं आपको मिसाल यद देता का हूँ, तर्जमा हाथ से किया जा सकता है ना, इसका मतलब मिसाल देता हूँ मैं यानी आपको। हम जो तर्जमा कर रहे थे वो गलत नहीं था ना? एक सेकंड शेख साहब, कुल्ली शैइन हालिकुन इल्ला वजहा। आप कोई भी तर्जुमे की भाई आप किताब यहाँ वहां क्यों भाग रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि यद का तर्जमा हाथ से किया जा सकता है ना, हम जो तर्जमा कर रहे थे वो गलत नहीं था ना? मैं आपको मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ, सुनिए, आप मुझे बोलने दीजिए। अरे भाई मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, टाइम मत जाया कीजिए, आप अकेले लिसनर नहीं है और भी लोग बीच में हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुफ्ती साहब ने जो तर्जमा किया वो सही है ना? यद से मुराद, उन्होंने यद का तर्जमा हाथ से किया है तो तर्जमा सही है ना? मैं आपको कह रहा हूँ कुल्ली शैइन हालिकुन इल्ला वजहा का तर्जुमा करिए आप। अब आप जो सवाल मैं कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए पहले, कि जो मुफ्ती साहब ने तर्जमा किया है हाथ से, उसका तर्जमा सही है कि नहीं सही है? आपके सवाल का ही जवाब है शेख साहब, सवाल का जवाब सवाल से होता है, आपको पता है। नहीं, सवाल का जवाब ये, मैं सिर्फ इतना सवाल कर रहा हूं कि ये जो तर्जमा मुफ्ती साहब ने किया है, आपने एक तर्जमा किया कि हमने आदम को अपनी नेमत और अपनी कुदरत से पैदा किया। मुफ्ती साहब तर्जमा कर रहे हैं कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया, तो आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया, यद का तर्जमा हाथों से करना सही है ना? शेख साहब, अगर आप मुझे मौका दे, क्योंकि आप बीच में बोल रहे हैं, मेरी बात नहीं दे रहे। कई बार मौका मिला, देखो भाई, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे तो मैं बीच में नहीं बोलूंगा ना, आप यहाँ वहां जाएंगे तो मैं रोकूंगा आपको यहाँ वहां जाने से। यहाँ बैठा हूं तो मेरी जिम्मेदारी की आपको एक मौजू पे बात पे गुफ्तगू रखूं, यहाँ वहां ना जाने दूं आपको। बहरहाल ये तो आपको समझ में आ गया लोगों को, मैंने आपके हिसाब से पेश कर दिया। आपने कहा कि खलक़्तो बियदैया का तर्जमा होता है कि हमने अपनी कुदरत और नेमत से पैदा किया। अब हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि कुदरत और नेमत से पैदा किया, कुदरत और खास नेमत से पैदा किया, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है? यदैया का मतलब कुदरत और नेमत है, ये अल्लाह के रसूल ने बताया है? यहाँ वहां मत जाइएगा, जो सवाल हो रहा है वही जवाब दीजिएगा। जी बता रहा हूँ, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक होता है लफ्ज तर्जुमा और एक होता है उसके पीछे का मान। अभी कुरान की आयत है कुल्ली शैइन हालिकुन इल्ला वजह, इसका तर्जुमा होता है हर शे हलाक होने वाली है सिवाय अल्लाह के वजह के। मैं आप लोग माना कर, तो कोई जाहिल उठ के आ जाएगा, बोलेगा देखिए तर्जुमे में ये लिखा हुआ है कि हर शे फना होगी सिवाय अल्लाह के चेहरे के, मतलब हेलो, आ रही है आवाज? आवाज कट जा रही है आपकी, थोड़ा नेटवर्क में आके बोलिए। आवाज आ रही है? जी जी, अभी आ रही है आवाज? बोलिए। हेलो, हाँ, मैं ये कह रहा हूं, इस आयत की अगर आप तर्जुमा है, आपके उलमा का उठाए, हमारे उलमा का उठाए, कुल्ली शैइन हालिकुन इल्ला वजहा का तर्जुमा है, अल्लाह के चेहरे से बहुत सारे लोगों ने किए, लेकिन आप भी इधर चेहरा नहीं मुराद लेते। नहीं, हम चेहरा ही मुराद लेते हैं। यानी अल्लाह के चेहरे के अलावा सब चीज फना हो जाएंगी? हाँ, हम चेहरे, जब कभी अरबी में एक तरीका होता है गुफ्तगू करने का कि खास जुज जिक्र करके कुल मुराद लिया जाता है, तो अल्लाह ताला ने अपने चेहरा कहा है और यहाँ पे तर्जमा चेहरे का चेहरे से ही होगा, और यहाँ पे मुराद उसकी ये है कि अल्लाह ताला की जात बचेगी। चेहरे का तर्जमा चेहरा होगा, अल्लाह ताला का चेहरा है, उस आयत से पता चल रहा है ताला का चेहरा है। चेहरा मानते हुए एक सेकंड, बहुत अच्छी बात की आपने, कहा कि तर्जुमा तो हम करेंगे चेहरा, लेकिन उससे मुराद पहले एक बार तर्जमा चेहरा करेंगे, चेहरा मानेंगे भी, हमने सिर्फ ये नहीं कहा तर्जमा चेहरा करेंगे, हम मानते हैं कि यहाँ पे अल्लाह का चेहरा मुराद है। आप भी मान लेना अल्लाह ताला का हाथ मुराद है, मानेंगे आप? नहीं, हम अल्लाह का हाथ जो है हम चेहरे बोल करके चेहरा ही मुराद ले रहे हैं, आप हाथ बोल करके हाथ मुराद ले रहे हैं? नहीं, चेहरा बोल के आप जात मुराद ले रहे हैं। हम चेहरा बोल करके चेहरा मुराद ले रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि जब चेहरा बचेगा तो इसका मतलब कि पूरी जात बचेगी। तो ये हम चेहरे का माना चेहरा से ही कर रहे हैं, हम चेहरा का माना चेहरा से ही कर रहे हैं कि अल्लाह ताला का चेहरा बचेगा। चेहरा बचेगा इसका मतलब कि पूरी जात बचेगी। चेहरा, हम चेहरे का इनकार ही नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह ताला के लिए वजह साबित करने के लिए इस आयत को हम बतौर दलील पेश करते हैं कि अल्लाह ताला का वजह है, और उसकी दलील ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वयब्का वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, कि अल्लाह ताला का चेहरा बचेगा।
تو چہرہ بچے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات فنا ہو جائے گی. چہرہ کیونکہ جسم کا سب سے اعلیٰ ترین حصہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے چہرے کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پوری ذات بچے گی. نہیں یہ آپ نے کہا سے مانا چہرے سے چہرہ مراد، دیکھیے ہمارے اور آپ کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ آپ چہرے سے انکار کر رہے ہیں، چہرے کا مطلب چہرہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں چہرہ کا مطلب چہرہ ہے، ید کا مطلب ہاتھ ہے. ہم نہ چہرے کے چہرہ ہونے کا انکار کر رہے ہیں کہ ود سے مراد چہرہ نہیں ہے، نہ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں کہ ید سے مراد ہاتھ نہیں ہے. آپ ید کے اصلی معنی کا، ہاتھ کا انکار کر رہے تھے اب تک. انکار کر کے پھر اس کو وہ معنی پہنا رہے ہیں جو یہاں پہ مراد نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ید سے مراد ہاتھ نہیں ہے، قدرت ہے اور نعمت ہے. ہم کہہ رہے ہیں ود سے مراد چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ بچے گا، اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ بچنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بچے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے کہ اس کی ذات فنا نہیں ہو سکتی ہے. تو ہم چہرے سے چہرہ مراد لے رہے ہیں، آپ ید سے ہاتھ مراد لے رہے ہیں، آپ ید سے ہاتھ مراد لے رہے ہیں. اب مجھے بولنے دیں گے تو میں بول پاؤں گا. آپ کو میں بولتا ہوں آواز نہیں آتی شیخ صاحب جب آپ بول رہے تو میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ بھائی جب آپ سے جواب نہیں بن پڑتا ہے نا تو آپ بولتے ہیں کہ مجھ کو بولنے نہیں دیا جا رہا ہے. آپ بہت دیر سے بول رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں. جب آپ سے جواب نہیں بن پڑتا ہے تو آپ بولتے ہیں مجھے بولنے نہیں دیا جا رہا ہے. آپ بول رہے ہیں جب سے ماشاءاللہ، آپ جو بول رہے ہیں، آپ اعتراضات پیش کر رہے ہیں، آپ کے اعتراض کا جواب بھی دیا جا رہا ہے. جب آپ سے جواب نہیں بن پڑتا ہے تو آپ بولتے ہیں کہ مجھے بولنے نہیں دیا جا رہا ہے. آپ جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا جواب نہیں دے رہے. ہم نے آپ سے کیا سوال کیا تھا؟ لما خلق تو بیدیہ کا ترجمہ آپ نے ید کا انکار کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں سے نہیں بنایا. یہی کہہ رہے ہیں آپ نا، حضرت آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے یہ جواب دیا کہ میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا یا حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ دیکھیے آپ نے کہا وجہ سے مراد ہے ہم چہرہ لے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مراد ذات بھی لے رہے ہیں. اب دوسری آیت میں ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ادھر کیا مراد ہے؟ نہیں ابھی میرے آپ یہاں آپ صرف آپ ایسا نہیں ہوگا نا کہ آپ سوال کریں میں جواب دیتا رہوں. ابھی میں نے کیا سوال کیا آپ سے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں اس کا جواب دیں گے ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی میں نے آپ سے یہ سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. آپ یہ بتائیے حضرت آدم کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا یا نہیں بنایا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس کی مراد ہے نعمت اور قدرت. یعنی ہاتھوں سے بنایا کہ نہیں بنایا؟ آپ یہ نعمت قدرت، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں مراد کیا ہے، میں پوچھ رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا یا نہیں بنایا؟ وہ لفظی ترجمہ ہے نا شیخ صاحب، معنی پہ بات کرے. مطلب ہاتھ کا انکار کرتے ہو نا. ہاتھ کا انکار کر رہے ہیں آپ نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہیں. ہاں حقیقی طور پر ہاتھ نہیں ہے، بالکل انکار. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے، بس یہی بات ہے. یہی تو وہ چیز ہے جس کا ہم رد کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے لیے ہاتھ ثابت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے لیے دو ہاتھ ثابت کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم کو اللہ نے اپنے دو ہاتھوں سے بنایا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حضرت آدم علیہ السلام کو ہاتھوں سے نہیں بنایا. تو آپ تو قرآن کی واضح آیت کا انکار کر رہے ہیں. یعنی آپ کا تعویل معنی تو آپ بعد میں کر رہے ہیں، تعویل آپ بعد میں کر رہے ہیں، دوسرا معنی بعد میں پہنا رہے ہیں. جو پہلا ظاہری معنی ہے اس معنی کا آپ انکار کر رہے ہیں قرآن مجید کے. میں کہہ رہا ہوں شیخ صاحب آپ کا اخذ کیا ہوا معنی قرآن بن جا رہا ہے آج. ان للہ و ید انا کا الیہ مطلب راجعون. ہاتھ ہوتا ہے، میرا اخذ کیا ہوا معنی نہیں. کیا اللہ کے نبی نے یہاں پر کہا قرآن مجید کے اندر کی ید سے مراد نعمت اور قدرت ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے کہی یہ بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظاہر ہاتھ کیا مراد ہے. صحابہ نے کہی یہ بات؟ کیا صحابہ نے یہ بات کہی؟ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی کہ میں یہاں پر یاد آئے گا تو اس سے مراد ہاتھ اور نہیں ہوگا؟ یہ اللہ کے رسول یا صحابہ نے یہ بات کہی کسی نے کہ کیا شاید میں صحابہ ید نے سے مراد ہاتھ نہیں ہے؟ ظاہر ہاتھ مراد ہے، صحابہ نے یہ بات کی؟ اب ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کو دلیل دے دوں تو میں صحابہ نے بات کی ہے تو صحابہ نے یہ بولا کہ ہاتھ سے مراد مطلب ظاہر ہاتھ ہے. صحابہ نے یہ کہا ہے کہ ہر لفظ کا ظاہری معنی ہی مراد ہوتا ہے. ظاہری معنی مراد لینے کے لیے دلیل نہیں دینی پڑتی. تعویل کر کے جو معنی مراد لیتے ہیں اس کے لیے دلیل دینی پڑتی ہے. ہم کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت آدم کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. ہم یہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. کیسا ہاتھ ہے؟ جیسا اس کے شایان شان ہے، جیسا اس نے بنایا اس کے شایان شان ہے. ہم ہاتھ کا انکار نہیں کرتے. ہاتھ کا جو ہر لفظ کا ظاہری معنی ہی مراد ہوتا ہے. جب میں کہوں گا ہاتھ تو ہاتھ سے مراد ہاتھ ہی ہوگا. جب میں ہاتھ کہوں گا تو آپ کے ذہن میں قدرت طاقت نہیں آئے گی، نعمت نہیں آئے گی. جب ہاتھ کہا جائے گا تو اس سے ہاتھ مراد ہوگا. جب آپ کہیں گے کہ ہاتھ سے مراد قدرت اور نعمت ہے تو جو کہے گا قدرت اور نعمت ہے اس کو دلیل دینی پڑے گی. ہم تو لفظ کو اس کے ظاہری اصلی معنی پر باقی رکھے ہوئے ہیں، تو ہم کو الگ سے کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. دلیل دینے کی ضرورت اس کو ہے جو تعویل کر رہا ہے.
دلیل دینے کی ضرورت اس کو ہے جو ظاہری معنی کا انکار کر کے تعویل کر رہا ہے. جو تعویل نہیں کر رہا وہ تو لفظ اس کو اصلی معنی میں. کل کو آپ بولیں گے فقوا ایدیہما سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ نہ کرو، مطلب ان کی قدرت ختم کر دو، ان کی طاقت ختم کر دو. یہاں پہ تثنیہ کا لفظ آیا ہے، تثنیہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ دلالت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ثابت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نبی اللہ رب العالمین آسمان کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا. لپیٹے گا کہ نہیں لپیٹے گا قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو؟ قدرت میں لپیٹے گا، نعمت میں لپیٹے گا آسمانوں کو. یعنی آپ کیا مراد ہے اس سے؟ ابھی ہاں تو پوچھ، ہاں بولیے، میں سوال کر رہا ہوں آپ جواب دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب نے کہا کہ ظاہر معنی لینے کے لیے دلیل نہیں لگتی. میں کہہ رہا ہوں آپ ظاہر معنی کے منکر ہے، آپ ظاہر معنی کے منکر ہے. آپ اللہ کے لیے ظاہر معنی لیتے ہی نہیں ہے. اچھا آپ ظاہر معنی کے لیے منکر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ظاہر معنی عربی میں کیا ہے؟ اچھا میں یہ اسکرین سے 1 منٹ ہٹا دیتا ہوں. اس کے بارے میں جو اسکرین پہ ترجمہ لکھا ہے آپ یس یا نو کیوں نہیں بول رہے ہو؟ ہاں بولو یا نہ بولو. یہ ترجمہ صحیح غلط ہے پہلے ختم کر دو. میں اسکرین سے ہٹا دوں ایک بار، کافی دیر تک صرف جواب کے لیے رکھا ہوں آپ کے. ہاں اور بول دو میں ختم کر دوں گا. بولو ہاں یہ غلطی کی ہے ان کو. پہلے آپ کو مجھ سے کیوں، دیکھو کیا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے گھما پھرا کے بات کرنے والا انسان. ایک ہوتا ہے سیدھی بات آپ کی زبان میں، یا تو ہاں نکلے یا تو نہ نکلے. شیخ صاحب آپ بیچ میں کیوں آ رہے؟ میری بات ہو ہی نہیں رہی، آپ بیچ میں آ جاتے ہو. یہ کتنی بولو کون نہیں بول رہا ہے؟ تم آپ جواب ہی نہیں دے رہے ہو نا. آپ یہاں وہاں بھاگو گے تو سوال کیا جائے گا. اگر آپ اچھا بول دو نا، ابھی بھی آپ کو ہے نا یہ بولنے کی فرصت ہے آپ کے پاس کہ آپ بیچ میں آ رہے ہو. یہ نہیں بول سکتے ہاں یا نہ، اس سے شارٹ ہے. چلو ایک بار ختم کرو نا، چور مرد ہو یا عورت ہو، ہاتھ کاٹ دو. کیوں جواب نہیں دے رہے ہو؟ 3 بار ریمائنڈ کر چکا ہوں. یا بولو مجھے معلوم نہیں ہے تو ہم آپ کو وقت دیں گے اگلی بار آنا معلوم کر کے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو یا چور کی طاقت کاٹ دو. کیا مطلب ہے؟ چور کا ہاتھ کاٹو یا چور کی طاقت کاٹو، کیا مطلب ہے؟ میں جب دیتا ہوں بات کرتے اب ایک ایماندار انسان کلیئر کٹ بول ڈالے کہ نہیں یہ غلط ہے، جو آپ کا بلیف ہے عقیدہ ہے اس حساب سے جاؤ. اچھا آپ نے کہا کہ ہاتھ کا انکار آپ کر رہے ہو، اس کی کوئی دلیل آپ نے نہیں دیا کہ ہاتھ کا انکار کر رہے ہو. ہاتھ اور آپ کہہ رہے ہو ہاتھ مین معنی قوت ہے، اور قوت خود عربی لفظ ہے. بھائی قوت دیا ہوتا تو ہم لوگ تھوڑی بات بولتے کہ میں نے اپنی قوت سے بنایا. یہاں پہ ید دیا ہے اور ید کی کا انکار کر رہے ہیں آپ واضح طور پر. اللہ کی قرآن کی آیت ہے، اس لیے انکار کر رہے ہو کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا. ہم کہتے ہیں ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہے. خود اللہ نے اپنے تعلق سے جو کہا، ہم کون ہوتے انکار کرنے والے؟ ہم کون ہوتے انکار کرنے والے؟ ہاں یہ ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں. تو بھائی عبداللہ بھائی بہت ساری باتیں واضح ہیں. اب ایک آخری بات آپ بول دو کیونکہ ہماری آڈینس تھوڑا فیل کر رہی ہے کہ آپ ایک سٹبن طریقے سے کر رہے ہو. چلو لاسٹ بات، ابھی ایک بات بول دو آپ کا، لاسٹ ایک سوال بول دو اور پھر ختم کرتے ہیں. کنٹینیو بھائی قرآن مجید نہیں میرا سوال ابھی باقی ہے نا. قرآن مجید میں سورۃ الزمر ہے، آیت نمبر 68 ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینی. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر تھی. قیامت کی دن اللہ تعالیٰ زمین والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن زمین کو اپنے قبضے میں لے گا. والسماوات مطویات بیمینی، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے. یہاں پر بھی یمین کا لفظ آیا ہے. آپ یہ بتائیے اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹے گا کہ نہیں لپیٹے گا، کہ قدرت میں لپیٹے گا مراد اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دیکھ رہے ہیں. دیکھیے میں نے ایک منٹ میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں. ہم نے پہلے بھی یہ کہا کہ ید کا لفظ اپنے حقیقی معنوں میں آتا ہے، ظاہری معنوں میں آیا ہے، اور ہم کو اس کی کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. پر اب ہم سے دلیل مانگ رہے ہیں تو ہم دلیل بھی دے رہے ہیں کہ یمین اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ثابت ہے. اور اس کی ایک دلیل ہم یہ اور آپ کو دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ثابت ہے. آپ نے جو نعمت اور قدرت ہے اس کے بھی دلیل نہیں دی ہے، اس کو ہم ایک سائڈ میں رکھ رہے ہیں. یہاں پر ایک دوسری آیت بھی ہم نے پیش کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اس کا ثبوت ایک دوسری آیت سے بھی ملتا ہے. اب آپ یہ بتائیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر قدرت مراد ہے تو قدرت میں لپیٹے گا یا زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹے گا؟ یعنی آپ یہ لیکچر دینا ہے، 10 منٹ ہو گئے، مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابھی میری بات کرتا ہوں، سنیے. اگر آپ بحث کرنا ہے تو مجھے بھی بولنے دیجیے. بیچ میں 20 منٹ 10 منٹ آپ بولتے ہیں، پھر مجھے 1 منٹ بھی نہیں دیتے. جواب تو سیدھا جواب، سوال پوچھے جواب چاہیے، ایکسٹرا لیکچر نہیں چاہیے. جواب آپ کیوں بیچ میں آ رہے ہیں؟ آپ کیوں بیچ میں آ رہے ہیں؟ مجھے بولنے دیجیے نا. آپ جواب نہیں دے رہے ہو نا، آپ دوسرے ٹاپک سے اگر بولنا چاہتے ہو آگے بات کریں گے. ابھی سوال پوچھے نا، اب آپ جواب دو اس کا. یعنی آپ 10 منٹ سوال کریں گے، مجھے جواب دینے کے لیے موقع ہی نہیں دیتے. جواب دیں گے تو آپ کو اچھا دے دیں گے 2 منٹ موقع دیجیے، 2 منٹ ان کو موقع دیجیے. ٹھیک ہے آپ بولیے.
کیا بولنا ہاں چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات میں نے یہ کہا تھا کہ ظاہر معنی آپ لوگ مانتے ہی نہیں. آپ لوگ ظاہر معنی سنیے میری بات. آپ لوگ ظاہر معنی کے منکر ہے. عربی میں ظاہر معنی جو ہاتھ کا ہے کونی سے لے کر انگلی تک کا, آپ لوگ اس معنی کے منکر ہے. آپ لوگ کو معنی ہی نہیں پتا ہے ظاہر کیا. آپ لوگ مغالطہ دے رہے ظاہر معنی. عربی میں ہاتھ کا معنی کیا ہوتا ہے, اردو میں ہاتھ کا معنی کیا ہوتا ہے. جو بولے آپ ظاہر معنی ہے ہاتھ کا, اردو ڈکشنری اٹھائے, اردو ڈکشنری میں ہاتھ کا ظاہر معنی یہی ڈکشنری اٹھائے, اردو ڈکشنری میں ہاتھ کا ظاہر معنی یہی ہے جو عربی میں ہے ید کا معنی. تو اس معنی کے ہم منکر ہے بالکل. ہم اللہ کے لیے اس طرح کا ہاتھ نہیں مانتے. جو حقیقی معنی یہ ہے لغات میں ہم اس کو نہیں مانتے. آپ لوگ تو معنی ہی نہیں بیان کیے ابھی تک کہ ہاتھ کا معنی حقیقی ہے کہ آپ کہہ رہے حقیقی, لیکن آپ لوگ حقیقی معنی مانتے ہی نہیں. جو قرآن میں ید کے الفاظ ہے ہم اس کے نہیں منکر ہے. قرآن میں ید کے جو الفاظ ہے میں نے آپ کو 2 ٹوک جواب دیا کہ انعام کے لیے بھی آیا ہے, چوپایوں کے لیے بھی آیا ہے ید کا معنی کیا ہے. اسی طرح سے بہت ساری آیت ہے جس میں ید کا وہی معنی بات آپ دوہرا رہے ہیں. آپ پھر سے وہی بات دوہرا رہے ہیں جو آپ سے سوال کیا اس کا جواب نہیں دے رہے. پھر آپ بولتے ہیں کہ آپ کو بولنے نہیں دیا جاتا ہے. قرآن کی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا, آپ اس کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ اپنی بات دہرائیے نہیں. یہاں پہ آپ کو تقریر کرنے کے لیے اسٹیج نہیں لگایا گیا. جو سوال کیا گیا اس کا جواب دیجیے. آپ سے سوال کیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں ید سے مراد نعمت ہے قدرت ہے. میں 10 بار سوال کیا آپ سے کہ کیا رسول اللہ نے کہا کہ ید سے مراد نعمت اور قدرت ہے؟ آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے آپ سے پوچھا کہ صحابہ نے کہا کہ ید سے مراد نعمت اور قدرت ہے, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. اب میں دوسری آیت بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹے گا کہ نہیں اپنے ہاتھوں میں, اس کا بھی آپ کو جواب نہیں دے رہے. دیکھیے تو جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا جواب دیجیے. یا آپ دیکھیں آپ کو اپنا عقیدہ پھیلانا ہے, اپنا یوٹیوب چینل بنا کر کے وہاں اپنا عقیدہ پھیلائیے. ہم نے یہ اسٹیج آپ کو آپ کا عقیدہ پھیلانے کے لیے نہیں فراہم کیا ہے, سوال جواب کے لیے فراہم کیا ہے. تو آپ جو سوال کریں گے, ہم جو آپ نے سوال کیا حضرت سورہ انعام اور حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق, میں نے 3 جواب دیے اس کے کہ دونوں آیتوں میں 3 فرق ہے. لہٰذا اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو ویسا ہی پیدا کیا جیسے جانور کو پیدا کیا. جو آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ آپ ثابت نہیں کر پائے. میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر ایدی کا لفظ جمع آیا ہے, حضرت آدم کے لیے تثنیہ آیا ہے, وہاں پہ خلقہ کے بعد با صلہ آیا ہے, یہاں پر خلقہ کے بعد صلہ نہیں آیا ہے. وہاں سیاق میں یہ بات واضح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت بیان ہو رہی ہے کہ حضرت آدم کو ایک خصوصی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا, جو کہ سورہ انعام میں, سورہ انعام کے بارے میں جو آئے تھے اس میں سورہ یاسین میں وہ یہ بات بیان نہیں ہو رہی. میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا, پھر بھی آپ دوبارہ وہ بات دہرا رہے ہیں. اور میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں. پھر آپ بولتے ہیں کہ مجھے ٹائم نہیں دیا گیا. آپ اپنی کئی بار دہرا رہے ہیں, ہمارے سوال کا جواب نہیں دے رہے, پھر بولتے ٹائم نہیں دیا گیا. تو کیوں ٹائم دیں گے بھائی آپ کو جب آپ جواب نہیں دے رہے تو؟ یعنی 3 منٹ کا وقت آفس سے میرا پڑتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنیے بس آپ سے بات ہو گئی, آپ کا جتنی حقیقت تھی وہ لوگوں کے سامنے واضح. جزاکم اللہ خیرہ. ابھی اور کوئی احباب ان سے بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. میں نے ان کے اوپر جتنی اجازت بس بارک اللہ فیکم. میں نے اپنی بات رکھ دی, آپ اپنی بات رکھنے سے قاصر رہے. تو کیا یہ پورا اسٹریم آپ کے لیے نہیں ہے؟ آپ سے ہم نے سوال جواب کیا, آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا گیا. ہم نے سوال کیا, آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں, آپ اپنی بات دہرا رہے ہیں. اس کا حجتی کے لیے اسٹیج نہیں ہے. اگر آپ سے سوال کیا گیا جو سوال ہے اس کا آپ جواب دیں تو کافی. آپ میرے سوال آپ نے جواب نہیں دے رہے. ہمیں پوچھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ وہ آسمانوں کو لپیٹ لے گا اپنے ہاتھوں میں. یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹے گا کہ نہیں اپنے ہاتھ میں؟ آپ ایک آیت پہ بات ختم نہیں کرتے, دوسری آیت چھوڑ دیتے. آپ ایک آیت پہ تو بات ختم کریں اس پہ. میں آپ مجھے جواب ہی نہیں دینے دیتے. آپ 20 منٹ بولتے رہتے اور پھر بولتے میرے کو موقع دے دیں. ایدی کا معنی کا انکار کرتے ہیں. آپ ہم پر الزام لگا رہے کہ ید کے حقیقی معنی کا انکار کرتے ہیں. تو ہم نے حقیقی معنی کی ایک اور دلیل آپ کو دے دی. ہم نے پہلے کہا کہ حقیقی معنی مراد لینے کے لیے الگ سے ہم کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو بھی لفظ آئے گا اس کا ظاہری معنی حقیقی معنی ہی مراد ہوگا. آپ جو ید کی تعریف کر رہے ہیں وہ ید کی تعریف نہیں کر رہے, وہ انسان کے ید کی تعریف کر رہے ہیں. انسان کے ید کی. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ انسان کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے. اللہ کا ہاتھ ہے. صحابہ کرام کو پتا تھا کہ ہاتھ کیسا ہوتا ہے. اس کی مزید تفصیل میں آپ جائیں گے تو وہ تکلیف ہو جائے گی. تو ہم اللہ تعالیٰ کی کیفیت بیان نہیں کرتے. جتنا لفظ اللہ تعالیٰ کے, ہم کو کیا پتا کونی, اللہ تعالیٰ کے لیے کونی کا لفظ نہیں آیا, ہاتھ کا لفظ آیا. ہاتھ ہم مراد لیتے ہیں, کونی ہے کہ نہیں اللہ رب العالمین بہتر جانے. ہم نہیں جانتے, کونی کا لفظ نہیں آیا ہے. تو ہم کیوں کہیں کہ کونی اور انگلی مراد ہوتی. انگلی کا لفظ آیا اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم انگلیاں مراد لیتے ہیں. انگلی کا لفظ آیا کہ نہیں حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے؟ پتا ہے نا آپ کو کہ انگلی کا لفظ آیا ہے. ہو گئی آپ کی بات, لیکچر ہو گیا آپ کا. بھائی تو میں لیکچر دے رہا ہوں, میں سوال کر رہا ہوں, میں لیکچر نہیں دے رہا ہوں, سوال کر رہا ہوں. آپ سوال کے جواب میں جواب نہیں دیتے ہیں, آپ لیکچر شروع کر دیتے ہیں. میں سوال کر رہا ہوں آپ سے, انگلی کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت آیا ہے نا؟ 15 منٹ آپ نے لیکچر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں, سنیے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں آپ حقیقی معنی مراد لیتے ہیں, لیکن آپ کیا کہتے ہیں جو معنی مشہور ہے وہ معنی مراد لیتے ہیں. اب معنی کیا مشہور ہے وہ تو سب جانتے ہیں. معنی جو مشہور ہے وہ تو کونی سے لے کے انگلی تک کا یہی مشہور ہے.
आपके नजदीक कौन सा नहीं। अलग से मशहूर माना आ गया अभी? नहीं, आपके यद का नजदीक मतलब हाथ कौन होता सा है, माना है? हाथ। यानी अल्लाह जो ताला मुफ्ती के लिए तकी आपके उस्मानी ने जो तर्जमा किया है भाई, मुफ्ती तकी उस्मानी ने भी हाथ तर्जमा किया है, वही हाथ मुराद है हमारा। अरे यार उर्दू लुगात में भी हाथ के बहुत माने आते हैं ना, एक तो माना यही उर्दू आता लगत से है। कुरान समझेंगे? हाँ, उर्दू लगत से हम कुरान समझेंगे? कौन सी लुगात से समझते हैं आप कुरान? यद का मतलब होता है हाथ। साहबे कराम ने यद से मुराद हाथ लिया है, हाथ मुराद होता है। हाथ जो कौन सी कुरान लुगत से उर्दू माना लुगत करते हैं में आप? आया है, उर्दू लुगत में जो मुराद आया है वो इंसान का हाथ है। इंसान का हाथ होता है। दुनिया में ऐसी भी मखलूकात हो सकती जिनकी कोहनी ना हो, तो उनके हाथ को हाथ नहीं कहेंगे। दुनिया में कोई ऐसी मखलूक हो जिसकी कोहनी ना हो तो उसके हाँ, तो हाथ को हाथ नहीं कहेंगे। आप कौन अच्छा आपसे मैं सरफराज क्या भाई, पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कौन सी कोहनी लुगत से से लेके माना उंगली लेते हैं? तक को आपको हाथ कहते हैं। एक मिनट, ये उर्दू लुगत से समझ रहे हैं। ये कह रहे हैं कोहनी से अब्दुल्ला भाई, उंगली तक के जो सरफराज होता है उसको हाथ कहा जाता है। तो दुनिया में अगर कोई मखलूक ऐसी हो जिसकी कोहनी ना हो तो उसके हाथ को हाथ नहीं कहेंगे। कोहनी होना हाथ होने के लिए लाजिम है। अब देखो, आप जवाब नहीं दे रहे, फिर नहीं, मुझे आपके बोलने नहीं नजदीक दिया हाथ का जाता है। माना क्या है? कोहनी होना हाथ होने के लिए भाई लाजिम आप है। फिर आप जवाब आप नहीं क्या देते, बोलते? मेरी आप आवाज मुझे नहीं बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाथ बोल किसी चीज को हाथ बोलने के लिए उसका कोहनी होना लाजिम है। कोहनी होगा तभी हाथ कहा जाएगा, वरना हाथ नहीं कहा जाएगा। उर्दू लुगत से ही आप समझ रहे हैं ना, तो आप ही की जबान में मैं पूछ रहा हूं कि अगर किसी मैं कह चीज रहा की हूँ कोहनी ना हो तो उसको हाथ नहीं कहा जाएगा। भाई 5 बार सवाल करते हैं, मुझे जवाब तो देने दीजिए भाई। 5 बार सवाल तो क्यों कर सवाल रहे का हैं आप? जवाब दो ना, सवाल का दो जवाब लिखो खामोश में। दो जवाब, किसी चीज की अगर कोहनी ना हो तो क्या उसको हाथ नहीं कहा जाएगा? क्या हाथ होने के लिए कोहनी होना लाजिम है? दो मैं जवाब। जवाब दे रहा हूँ। देखिए, अब्दुल्ला भाई और में सरफराज भाई, अब्दुल्ला मैं भाई भाई और मुझे सरफराज भाई, आप दोनों गुफ्तगू मुझे कर रहे हैं, इसमें तो हम लोग नहीं बोलते। लेकिन ये जो आप, मैं बहुत बहुत सारी बातें आपकी सुन सुन के परेशान हो गया। आप ये देर से हाथ की तारीफ कर रहे हैं कि मतलब हाथ की ये तारीफ है। अगर हाथ की यही तारीफ मान ली जाए तो फिर जो सुराका बिन मालिक का जो क्या नाम से घुटना, उसके जानवर का, उसके घोड़े का जो पैर धंसा था, उसमें जो यद के लफ्ज हैं, तो अब क्या उसके 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 हाथ में उंगली थी क्या? उसके हाथ में कोहनी थी क्या? या जो ऊंट के लिए जो है जिक्र है, तो उसके हाथ में क्या कोहनी है, क्या उंगली है? तो आप जो यद का ये माना बयान कर रहे हैं कि भाई नहीं नहीं इसकी सामान खास भाई, वो आप तो है। इन्होंने खोल दिया। मैं इनको सवाल का जवाब देने दीजिए। अगर कोहनी ना हो तो क्या हाथ नहीं कहा जाएगा? वो आपने खोल दिया है, तो मैं पूछने वाला था बाद में। अगर क्या कोहनी होना हाथ होने का लाजिमा है कि बगैर अगर किसी की कोहनी ना हो तो उसका हाथ नहीं होगा? मतलब सिर्फ आपकी तकलीफ। गुजती होता है असल इनको जवाब देने दीजिए शाबान में, इनको जवाब देने दीजिए। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, लुगत में कोई भी लुगत उठाई, इन्होंने कहा अल्लाह के लिए मशहूर माना जो जाहिर है वो है। अब कौन सी भी लुगत उठाए जो मशहूर जाहिर माना है यद का, एक होता है कोहनी से लेकर उंगली तक, दूसरा होता है कि एक जिस्म का हिस्सा जिससे काम किया जाए, जिससे कुछ चीज की जाए, जिस्म का हिस्सा, यही है मशहूर माना है। आप ये साहब कह रहे हैं कि कुरान में जो यद आया है उसका हकीकी माना है। कौन सी भी लुगात ले ले, अरबी ले, उर्दू ले ले, कोई भी लुगात ले ले, उसका जाहिर माना यही आया है कि एक जो है जुज है, एक जुज है जो जिस्म रखता है और उसके जरिए से कुछ काम किया जाता है, उसके जरिए से कुछ पकड़ा जाता है, उसके जरिए से कुछ किया जाता है। ये माना मुराद है। और वो एक ये हकीकी माना इंसानों की, ये माना इंसानों के हाथ का है, अल्लाह के हाथ का नहीं है। जब अल्लाह ताला की तरफ यद की इजाफत होगी तो अल्लाह के शाया निशान होगी। जब मखलूक की तरफ यद की इजाफत होगी तो मखलूक के शाया निशान होगी। आप जो यद का माना बयान कर रहे हैं वो इंसानों के हाथ का माना बयान कर रहे हैं, लेकिन यद की निस्बत जब अल्लाह ताला की तरफ होगी तो हम कहते हैं यद अल्लाह का है, अल्लाह का हाथ है, जैसा उसके शाया निशान है। आप जो कह रहे हैं कि जिस्म होगा, हिस्सा होगा, कोहनी होगी, ये सारे माना ये इंसानों के हाथ के बारे में है, मखलूक के हाथ के बारे में है। अल्लाह का हाथ मखलूक के हाथ की तरह नहीं है, लिहाजा हाथ की निस्बत जब अल्लाह की तरफ की जाएगी तो वो अल्लाह के शाया निशान होगी। आप जो माना बयान कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं आपका माना गलत है। आप मखलूक के हाथ का माना बयान कर रहे हैं। उर्दू लुगत जो आप देख करके कह रहे हैं, लुगत लिखने वाले ने मखलूक के हाथ के हिसाब से वो माना लिखा है, अल्लाह के हाथ के हिसाब से माना नहीं लिखा है। अल्लाह का हाथ है जैसा उसके शाया निशान है। रहा मामला काम करने का, तो हम तो कह रहे हैं ना, यद अल्लाह ताला की सिफत है, जिससे अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया कयामत के दिन, जिसमें वो आसमानों को लपेटेगा। हम कह तो रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया हाथ से अपने। हम कहां कह रहे हैं कि अल्लाह ताला का हाथ ऐसा है जिससे वो कुछ नहीं करता है। हम तो कह रहे हैं कि हजरत आदम, अल्लाह ताला का हाथ है जिसने हजरत आदम को पैदा किया। तो जो माना मुराद ले रहे हैं वही तो हम भी मुराद ले रहे हैं। हम कहां इसका इनकार कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं अल्लाह का हाथ है जिसने उससे हजरत आदम को उसने पैदा किया।
शेख साहब आपको शायद एक मिसकंसेप्शन हो रही है, किया जाए, जिससे कुछ किया जाए, यही बोल रहे हैं आप ना। तो हम तो कह रहे हैं यद अल्लाह ताला की एक सिफत है जिससे हजरत आदम को उसने पैदा किया, तो हम कहाँ इनकार करें इस माना का? आप तो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हम उसके यद का हकीकी माना मुराद लेते हैं। अब आपने खुद ही उसको सबूत दलील दे दी उसकी। शायद आपको मिसकंसेप्शन हो रहा है शेख साहब। देखिए आप समझ नहीं रहे, मैं कह रहा हूं कि आप कहते हैं यद का हकीकी माना जो मशहूर माना है, आप ये कहते हैं यद का हकीकी माना है जो मशहूर माना है। अब यद का हकीकी मशहूर माना तो यही है जो मैं बयान कर रहा हूं। तो बता, हम भी तो तस्लीम कर रहे हैं कि यद अल्लाह ताला की एक सिफत है जिससे अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया, और दूसरे भी काम अल्लाह ताला उससे करता है, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस हाथ में आसमान को लपेट लेगा। तो यही हम भी तो वो माना मुराद ले रहे हैं जो आप जो हम माना मुराद कर रहे हैं। नहीं, इनकार कर रहे हैं। मशहूर माना जो है ये है अरबी में कि एक जुज होता है जिस्म का जिससे कुछ किया जाता है, तो आप ये माना अल्लाह के लिए करते हैं? हम जो लफ्ज अल्लाह ताला ने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, हम उसके लिए इस्तेमाल नहीं करते। जुज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, जिस्म का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हम सिफत का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अल्लाह ने अपने लिए साबित किया है। अल्लाह ताला की एक सिफत है, यद अल्लाह ताला की एक सिफत है। देखिए आप जुज से क्या मुराद ले रहे हैं हमको नहीं पता, आप जिस्म से क्या मुराद ले रहे हैं हमको नहीं पता। हम वही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे अल्लाह के लिए जो अल्लाह ने अपने लिए इस्तेमाल किया है। ना हम उस लफ्ज का इनकार करेंगे ना उसकी तावील करेंगे। आप इनकार भी कर रहे हैं, आप तावील भी कर रहे हैं। हम ना इनकार कर रहे हैं ना तावील कर रहे हैं। जुज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अल्लाह ने वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। जिस्म का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अल्लाह ने वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। सिफत का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे कि अल्लाह ताला की सिफात है। तो यद अल्लाह ताला की एक सिफत है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम को पैदा किया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे दूसरे भी काम किए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस यद पे आसमानों को लपेट लेगा। ये हमारा अकीदा है। क्या ये हमारा अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है? आपका ये अकीदा है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने जैसा पैदा किया है, जो बुखारी की हदीस है खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही व तूलुहु 60 आप कहाँ चले गए? आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे, आप फिर दूसरी जगह भाग रहे हैं। हम कह रहे हैं यद अल्लाह ताला की एक सिफत। आप यहाँ वहां मत जाइए, जो सवाल अब फिर आप बोलते हैं कि मैं बोलने नहीं दे रहा हूँ, आप यहाँ वहां क्यों जा रहे हैं? हम कह रहे हैं यद अल्लाह ताला की एक सिफत है, उस सिफत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, दूसरे भी काम किए, और क़यामत के दिन वो आसमान को लपेट लेगा अपने हाथों में। क्या ये कुरान और हदीस के खिलाफ अकीदा है? नहीं, आपने ये माना नहीं बयान किया ना यद का, आपने तो उसकी जो है उसके फेल बयान किए हैं। अच्छा, आप यद का मतलब नेमत कहें, कुदरत कहें तो ये माना हो गया, और हम यद का मतलब हाथ कहें तो नहीं, इनका मुगालता देखिए। हम यद से मुराद कह रहे हैं हाथ, तो ये कह रहे हैं यद का माना हाथ नहीं है, और ये कह रहे हैं यद का माना नेमत, तो ये माना बयान कर रहे हैं और हम माना नहीं बयान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, थोड़ा सा अक्ल इस्तेमाल करते हैं आप। अक्ल है थोड़ी सी आपके पास। हम यद से मुराद, हम कह रहे हैं यद से मुराद हाथ है, तो आप कह रहे हैं ये माना नहीं है, और आप कह रहे हैं यद का माना नेमत है, कुदरत है। तो यद का माना नेमत और कुदरत होता है लेकिन हाथ नहीं होता है। नहीं, आपने यद का जो माना बताया है, आपने बताया ही नहीं, आपने फेल बताया है। उससे क्या होता है? मैं पूछ रहा हूँ यद का माना मशहूर जो कह रहे थे आप, मशहूर माना यद का जो है वो है मुराद है। अच्छा, तो अल्लाह ताला के लिए जो सिफात आप मानते हैं, अच्छा इंसान के यद का माना आप बता रहे हैं कि कोहनी से लेकर हाथ तक के, इसको यद कहते हैं, ये माना है यद का? जी बिल्कुल, ये माना यद का। और हम कह रहे हैं यद से मुराद अल्लाह ताला की वो सिफत है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया अल्लाह ताला ने, और अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अलावा भी कुछ काम किया, और आसमान को अल्लाह ताला हाथ में लपेट देगा। ये यद का माना नहीं है, ये फेल है। अरे सिफत बता रहा हूं तो आप फेल कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं यद अल्लाह ताला की सिफत है, सिफत फेल नहीं कह रहा हूं मैं। उस सिफत से अल्लाह ताला क्या फेल करते हैं मुराद दे रहा हूं। यद अल्लाह ताला की एक सिफत है, लाजिम सिफत, फेल शुरू और खत्म होता है। यद अल्लाह ताला की एक ऐसी सिफत है जो अल्लाह के साथ लाजिम है। कैसे फेल बोल रहे हैं आप भाई? मैं सिफत बोल रहा हूं, आप फेल बोल रहे हैं। आप यद का मीनिंग बताने के बदले फेल बता। शुरू होता है खत्म होता है, मैं फेल की थोड़ी बात कर रहा हूँ। फेल तो आधे फेल शुरू होते खत्म होते, मैं सिफत कह रहा हूँ जो अल्लाह ताला के साथ लाजिम है, हमेशा है, हमेशा अल्लाह ताला का हाथ हमेशा से हमेशा रहेगा। फेल हमेशा नहीं होता है, फेल शुरू होता है खत्म हो जाता है। मैं सिफत की बात कर रहा हूँ, सिफत यद अल्लाह ताला की एक सिफत है। लेकिन अभी आपने इंसानों के हाथ का माना बयान करते हुए कहा कि यार आपसे काम करता है आदमी, आपने कहा ना कि काम करता है। आपने अभी देख पीछे जाइए, आपने खुद इस तरह से यद की तारीफ की है इंसान की कि उससे काम करता है इंसान। अभी आपने तारीफ की उसकी, तो जैसे आपने इंसान के हाथ की तारीफ की वैसे मैं अल्लाह ताला के हाथ की तारीफ कर रहा हूं, बता रहा हूं कि अल्लाह ताला का हाथ से क्या मुराद है। जब आप बता रहे थे तो वो माना था, और मैं बता रहा हूं तो वो माना नहीं, वो फेल है। अजीब सी बात करते हैं आप। मेरे जुमलों में से एक दो अल्फाज पकड़ लिए। मैं ये कह रहा हूँ एक दो अल्फाज क्या पकड़ लिए? अल्लाह के बंदे, आपने यद का माना बयान करते हुए बताया कि जिससे इंसान काम करता है।
آپ نے خود بولا، میں نے نہیں بتایا، آپ نے خود ڈکشنری سے پتہ نہیں کون سی ڈکشنری سے بتایا. تو آپ کہتے ہیں کام کرتا ہے، تو میں نے بتایا کہ ہاں ہم بھی مانتے ہیں کہ ید اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے. اسی کام میں سے کام ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسی کام میں سے کام ہے کہ اللہ نے اس سے عرش بنایا اور دوسری چیزیں بنائی، اور اسی کام میں سے کام ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ لے گا اپنے ہاتھ میں. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے. تو جو تعریف آپ نے کی، اس جیسا آپ نے مانا انسان کی ید کا بیان کیا، ویسے ہی میں نے حضرت اللہ تعالیٰ کی ید کا بیان کیا. تو آپ بیان کر رہے ہیں تو صحیح ہے، اور میں بیان کر دوں تو غلط ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فعل بیان کر رہا ہوں، میں فعل نہیں بیان کر رہا، میں صفت بیان کر رہا ہوں. اس لیے میں نے بار بار کہا کہ جز کا لفظ اور جسم کا لفظ استعمال میں کر ہی نہیں رہا ہوں، کیونکہ جز اور جسم کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. صفت جب میں کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ اللہ کا ہاتھ نہیں تھا پھر اللہ کا ہاتھ ہوا. فعل جو ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے. صفت جو میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ایک اللہ کی صفت ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ہاں لازم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ید اللہ تعالیٰ کے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ید ہمیشہ رہیں گے. بہرحال میرے خیال سے میں نے بہت زیادہ گفتگو کر لی. جن لوگوں کو مسئلے کو سمجھنا ہوگا اتنی گفتگو انشاءاللہ کافی ہوگی. میں مطلب اتنا آپ کے لیے کافی ہے میری طرف سے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بھی لوگ ہیں بھائی، ایک اکیلے آپ نہیں ہیں یہاں پر گفتگو کرنے کے. میرے خیال سے عبداللہ بھائی آپ کو بہت اچھا موقع ملا، اور آپ کو کئی بار ایک ہی سوال پوچھا گیا، اور بلکہ سب لوگ یہاں گواہ ہے کہ آپ کو جب سوال پوچھا جاتا تو آپ اس کا جواب دے کر ایک اوپن ڈسکشن کرنے کی جگہ آپ کوئی اور پوائنٹ لے آتے، کوئی اور بات لے آتے، کوئی اور طرف لے آتے. جبکہ کلیئر کٹ ایک بات تھی کہ ایمانداری سے کلیئر کٹ بات کرتے تو میرے خیال سے آپ کو اور بہتر سمجھ میں بھی آ جاتا ہے آج کے ڈسکشن میں. چلیے انشاءاللہ آگے کبھی دیکھیں گے. پٹیل بھائی ایک منٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھا خاصا وقت آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنے میں گزر گیا، تو معذرت آپ سے ہم آگے پھر بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن آج کے لیے ہمیں دوسروں کو بھی موقع دینا ہے.